بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Today we are going to discuss a drama, The Importance of Being Earnest, written by Oscar Wilde. Oscar Wilde, 1854 to 1900. Unpopular Acute Academy of English Literature میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ آج اسکائپ پر ہیں ڈاکٹر غلام شبیر بروہی فرام USA، ڈاکٹر اسماعیل بابری فرام DG خان۔ فون لائن پر گروپ ہمارے ساتھ ہے عائشہ مریم اریم فرام لاہور۔ فون لائن پر گروپ ہمارے ساتھ ہے قدسیہ لیکچرر سیم فرام ڈیفنس لاہور، عبداللہ فرام بینکاک، عصمت عبداللہ فرام بحریہ ٹاؤن، آغا محسن قزل باش فرام بحرین، شمس الدین عظیمی فرام کینٹ لاہور۔ دوسرے لیپ ٹاپ پر اسکائپ سے محمد علی فرام انگلینڈ، پروفیسر ممتاز GC لاہور، خلیل لغاری فرام UAE، ختیجہ بٹ فرام لاہور، شاہ زبیر فرام سعودی عربیہ، اور فون پر ہمارے ساتھ ہیں مونا خالد فرام لاہور۔ ان تمام دوستوں کو اپنی سنگت میں پا کر انتہائی مسرت اور خوشی۔ First of all, I'll tell you what is the map today. You must have a register in your hand. رجسٹر کے 2 پیج آپ نے کھول لینے ہیں۔ اس لیکچر کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ First of all, I'll tell you about Oscar Wilde, who is the author of this play. Then I'll tell you character list, characters description، 2 پارٹ۔ تھرڈ پارٹ میں آ کر پورے پلے کی سمری بیان کروں گا، پلاٹ بیان کروں گا۔ پلاٹ جب اینڈ ہو جائے گا، after this I'll discuss what are the important themes in this play. So we can divide this lecture into 4 parts. With the very first part, Oscar Wilde. You know that he was born in October 16, 1854. یعنی کہ 19ویں صدی کے اندر پیدا ہوا ان ڈبلن ان آئرلینڈ کے کیپٹل سٹی ڈبلن کے اندر پیدا ہوا تھا 1854 میں، اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے نومبر 30، 1900 ان پیرس، فرانس۔ پیرس میں جو کہ کیپٹل آف فرانس ہے، وہاں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے پورے 1900 میں۔ اٹس مین دیٹ ہی واز دا پوئٹ، ہی واز دا ڈراماٹسٹ، ہی واز اے ناولسٹ، کیونکہ ایک ناول بھی لکھا ہے اس نے۔ ہی واز اے کریٹک آف 19th century، اینڈ 19th century از دا پیریڈ آف کوئین وکٹوریہ۔ کوئین وکٹوریہ کے دور کا یہ رائٹر ہے، اور اپنی موسٹلی رائٹنگز کے اندر کوئین وکٹوریہ کے دور کی تمام تر ٹام فولڈیز اور ایلیٹ کلاس کی جو وہاں پر حماقتیں ہیں، اور جو وہاں کی آئیڈلنس ہے، جو وہاں کے کوئین وکٹوریہ کے پیریڈ کے جو مسائل ہیں، وہ اپنی رائٹنگز میں بڑے دلچسپ انداز میں لاتا ہے۔ وہ اپنی رائٹنگ میں لپیٹ لیتا ہے فن کے اندر تمام تر سٹائر کو، وہ تنقید کرتا ہے، طنز کرتا ہے، لیکن وہ چھپا لیتا ہے اپنی طنز کو فن کے اندر، لافٹر کے اندر۔ آسکر وائلڈ کا فادر he was Sir William Wilde. He was a surgeon
ویل نون سرجن ہی واز. اس کی مادر کمال کی بات ہے شی واز فیمس پوئٹس, بہت مشہور تھی, سکسیزفل لٹریری فگر تھی. اور آسکر وائلڈ تو یوں سمجھے کہ اس کا لکی چائلڈہڈ ہے کہ اس کو بہت خوشحال گھرانہ ملا ہے جہاں پر اس نے تمام لگژریز کو انجوائے کیا ہے اور بہت کچھ گیدر کیا ہے اپنے ہی گھر کے اندر سے. ٹرینٹی کالج چھوڑنے سے پہلے, ٹرینٹی کالج میں پڑھتا تھا, چھوڑنے سے پہلے اس نے اچھے ایوارڈ گیدر کیے ہیں. برکلے گولڈ میڈل فار گریک اس نے گین کیا تھا وہاں پر. اچھا, تو آسکر وائلڈ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایکنوکلازم اس نے ڈیمونسٹریٹ کی ہے. ایکنوکلازم یعنی کہ ہی گوز اگینسٹ دا ریلیجس سیٹ اپ. جو 19 سینچری کے اندر کوئین وکٹوریہ کے ایرے کے اندر جو مقدس ریلیجس ایک سیکٹ موجود تھا وہ اس کے خلاف گیا ہے. پوئمز بہت پاپولر ہوئی ہیں, سٹوریز بہت پاپولر ہوئی ہیں, جیسا کہ بی اے کے اندر آپ اس کی ایک سٹوری پڑھ چکے ہیں, ہیپی پرنس, سیم لائک ادر ٹیلز. ان 1888 میں اس نے لکھی ہیں, وہ سامنے ہاؤس آف پوم گرینیٹ. پوم گرینیٹس کا مطلب ہوتا ہے انار. ہاؤس آف پوم گرینیٹس آپ اس کے ٹائٹل سے اندازہ لگا رہے ہیں جو کہ 1892 میں لکھا گیا پلے ہے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک فنی قسم کا رائٹر ہے. تو آسکر وائلڈ کی اپنی سیکسولیٹی کی وجہ سے بڑا نٹوریس ہے, یعنی کہ اس کے سیکسول سکینڈلز منظر عام پر بہت زیادہ آئے ہیں. اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو کرمنل ڈٹرمائن کیا ہے سوسائٹی میں کہ یس آئی ایم دا کرمنل, ہاں میں کرمنل ہوں. اور اس نے سیٹ پیٹرن جو وکٹورین پیریڈ کا تھا اس میں اس نے اپنے سکینڈل کریٹ کر کے, اس نے ہومو سیکسول کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر کے اس نے بڑی بدنامی پائی. وائلڈ کو ہومو سیکسولیٹی کے کیس میں ایک بار پنشمنٹ بھی ملی ہے, اسے 2 ایئرز کی پریزن ہوئی ود ہارڈ لیبر. ہومو سیکسول تھا یعنی کہ لڑکوں کے ساتھ سیکس کرتا تھا. ڈراماز میں دیکھیں مزید اس کے ڈراماز کے بارے میں یہ ایک لائن بڑی مشہور ہے, ٹریویل کامیڈیز فار سیریس پیپل, کہ اس کی جو کامیڈیز ہیں, اس کی جو فنی پلیز ہیں وہ ادنے قسم کے ہیں, چھوٹے درجے کے ہیں, لیکن یہ سیریس پیپل کے لیے ہیں, ایلیٹ کلاس کے لیے ہیں, اعلیٰ درجے کے لوگوں کے لیے ادنی قسم کی اس نے کامیڈیز لکھی ہیں. اس کے ڈائلاگ بہت فیمس ہوتے تھے. فیمس ہیں کیوں؟ مسٹیریس ہیں اس کے ڈائلاگ, کلیور ڈائلاگ ہوتے ہیں, جولی ہوتے ہیں, اور اکثر شارٹ اور بڑے کلیئر ہوتے ہیں, ویوڈ ہوتے ہیں. اس کا ڈرامہ بڑا فیمس ہے, آ ویمن آف نو امپورٹنس, ان 1893 کے اندر لکھا ہے, ڈیتھ سے تقریباً 7 سال پہلے. آئیڈیل ہسبینڈ اور دا امپورٹنس آف بینگ ارنیسٹ بہت فیمس ڈرامہ, یہ 1895 میں لکھا گیا. دا موسٹ میچور اینڈ رائپ ڈرامہ از دیٹ, 1895 میں لکھا گیا, دا امپورٹنس آف بینگ ارنیسٹ. دیٹ واز اے شارٹ انٹروڈکشن آف آسکر وائلڈ. آسکر وائلڈ کو آپ نے دیکھا ہے کہ ہی لیوڈ اے لائف آف ریبیلٹی, ریبل رہا ہے, باغی رہا ہے معاشرے کا. اور آسکر وائلڈ خود بھی ٹو فیسڈ لائف کا حامی رہا ہے. اس کی اپنی زندگی 2 فیسڈ تھی, ایز اے رائٹر, ایز اے گڈ فادر, ایٹ دا سیم ٹائم ہی واز ہومو سیکسول بیہائنڈ دا اسکرین. دوسرے فیس میں اسکینڈل سے بھرپور زندگی, دوسرے فیس میں تو خود بھی اس کی لائف ایسی رہی ہے. تو اس چیز کی جھلک آپ امپورٹنس آف بینگ ارنیسٹ کے کریکٹرز میں دیکھ سکتے ہیں کہ امپورٹنس آف بینگ ارنیسٹ کے کریکٹرز بھی تقریباً ایسے ہی ہیں. وہ ریبل ہیں, وہ اوور ایکسائٹڈ ہیں, وہ شالو ہیں, ان کے اندر تمام تر حماقتیں پائی جاتی ہیں, اور وہ فزیکل پلیئر گین کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایٹ دا سیم ٹائم آٹو بایوگرافیکل ٹچ ہے آسکر وائلڈ کا. آئیے ڈسکس کرتے ہیں کریکٹرز.
اپنے سامنے رجسٹر کے 2 پیج رکھیے، دونوں پیج خالی ہوں۔ میں نے 2 گروپ بنا دیے ہیں کریکٹرز کے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلے پیج کے اوپر سب سے اوپر آپ ٹائٹل لکھیں ہارٹ فورڈ شائر، HERT ہارٹ FORD فورڈ SHIRE شائر۔ ہارٹ فورڈ شائر از اے کاؤنٹی، کاؤنٹی کہتے ہیں ایک بڑے سارے دیہاتی علاقے کو جس کے اندر چھوٹے چھوٹے اور بھی کلانز، چھوٹے چھوٹے اور بھی دیہات آ جاتے ہیں۔ ہارٹ فورڈ شائر از ان انگلینڈ، انگلینڈ کے اندر سم ویئر از ہارٹ فورڈ شائر۔ ہارٹ فورڈ شائر کا ٹائٹل دیا، اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر لکھواؤں گا 6 کریکٹرز لکھواؤں گا یہاں پر، اور آپ نے ایک کریکٹر کا نام جب لکھنا ہے اس کے نیچے 3 لائنز چھوڑ دینی ہیں، پھر دوسرے کریکٹر کا نام لکھنا ہے، 3 لائنز چھوڑ دینی ہیں۔ فرسٹ کریکٹر لکھیں ڈیڈ گرینڈ فادر مسٹر تھامس کارڈو، مسٹر تھامس کارڈو۔ تھامس کی سپیلنگ ہے تھامس، THOMAS پڑھتے ہیں تھامس، تھامس کارڈو۔ کارڈو ہے کہ سپیل ہیں CARDOW۔ تو پہلا کریکٹر آپ کا جو کہ اسٹیج پر کبھی بھی نہیں آتا اور جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ ہے ایک بوڑھا آدمی اور اس کا نام ہے مسٹر تھامس کارڈو۔ 3 لائنز چھوڑ دیں گے۔ آفٹر دس یو رائٹ دا کریکٹر جیک وردنگ، JACK جیک وردنگ WORTHING جیک وردنگ۔ After 3 lines, you will write the other character Cicely Cardo, Cicely Cardo, CECILY Cicely Cardo, CARDOW Cardo. After 3 lines, Miss Prism, PRISM Prism. لائنز چھوڑیں گے ڈاکٹر چیزبل، چیزبل CHASUBLE چیزبل۔ اینڈ آفٹر دس a character میری مین، MERRIMAN میری مین۔ تو یہ ایک سائڈ کا آپ کا ہارٹ فورڈ شائر کے اندر رہنے والے کریکٹر آپ کے پاس آ گئے۔ نیکسٹ پیج پر چلیں، نیکسٹ پیج پر لکھیے ٹائٹل لیں لنڈن، LONDON لنڈن، دا کیپٹل آف انگلینڈ، کیپٹل سٹی ہے، بہت فیمس ہے آل اوور دا ورلڈ۔ کریکٹر جو یہاں پر رہتے ہیں، فرسٹ کریکٹر ہے الجرنن، ALGERNON الجرنن۔ بریکٹ میں لکھیں LG ALGY LG، یعنی کہ الجرنن کو LG بھی کہتے ہیں۔ 3 لائنز چھوڑیں گے۔ ناؤ یو رائٹ اینڈولن، وینڈولن، اینڈولن کے سپیل ہیں GWENDOLEN۔ ویسے تو پروننسیشن بنتی ہے گوینڈولن، گوینڈولن، بٹ یو ول رائٹ، یو ول آپ لکھیں گے ایسے لیکن پروناؤنس کریں گے اینڈولن، بس GW کو آپ سائلنٹ کر دیں آسانی کے لیے، اینڈولن۔ اگر یہ گوینڈولن کی پروننسیشن اینڈولن ہو جائے گی تو لفظ زیادہ خوبصورت ہو جائے گا، اگر غلط بھی ہو جائے گا تو خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ شروع میں اپنے ماؤتھ کو پورا کھول لیں، پوری کیوٹی کو، اور پھر آپ اینڈولن کہیں
تو آپ کی پروننسیشن بالکل 100% ٹھیک ہو جائے گی. پہلے ماؤتھ کھول لیں گے کیوٹی کو، پھر آپ اینڈولن کہہ دیں گے، END سے شروع کر دیں گے، تو GW کی آواز آپ کے ماؤتھ کے کھلنے کی وجہ سے خود بخود پرناؤنس ہو جائے گی. گوینڈولن، گوینڈولن، گوینڈولن. شی از اوکے، یو ہیو ریٹن دس. یہ فیمیل کریکٹر ہے. آفٹر دس you have to leave 3 lines and then you write Lady Bracknell, 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 Lady Bracknell. اور لاسٹ میں کریکٹر لکھیں جرنل، GENERAL، جرنل. بریکٹ میں لکھیں ڈیڈ. یہ ڈیڈ کریکٹر ہے. بیسیکلی لنڈن کی یہ جو فیملی ہے، الجرنن، گینڈولن اور لیڈی بریکنل، اس کا سربراہ اس فیملی کا وہ ایک جرنل تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ایکچولی دس جرنل واز دا فادر آف الجرنن. الجرنن کا فادر تھا اصل میں، جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو دیٹ از دا کریکٹر لسٹ. یہ کریکٹر آپ نے کریٹ کر لیے. تو اب ہم ذرا بات کریں گے ان کریکٹرس کی 1 بائی 1، اور آپ نے جو لفظ آپ کو سمجھ آئے، جو بات سمجھ میں آئے، آپ نے وہ انگلش میں وہاں پر کریٹ کر لینی ہے، وہ لفظ لکھ لینا ہے. فرسٹ کریکٹر تھا ہارٹفورڈ شائر کے اندر، جو کہ ایک کاؤنٹی ہے، جو کہ ایک ولیج ایریا ہے. فرسٹ کریکٹر ہے مسٹر تھامس کھارڈو. اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ ایک لارڈ تھا، لارڈ، نواب تھا، ہارٹفورڈ شائر کا نواب تھا. ایک بار اس ہارٹفورڈ شائر کے نواب کو وکٹوریہ اسٹیشن کے لنڈن میں وکٹوریہ ریلوے اسٹیشن کے کلاک روم میں ایک بیگ ملا تھا. اس بیگ کو جب اس نے کھولا، کس نے؟ مسٹر تھامس کھارڈو نے. اس بیگ کے اندر ایک بچہ تھا، چھوٹا روتا ہوا نومولود بچہ تھا. بچے کو بیگ سے باہر نکالا کس نے؟ مسٹر تھامس کھارڈو نے. جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں اس کے پاس وردنگ شہر کا ایک ٹکٹ موجود تھا. بس تھامس کھارڈو صاحب نے اس بچے کا نام وردنگ رکھ دیا. جیک وردنگ اس کا نام پڑ گیا. اور جناب تھامس کھارڈو صاحب اس بچے کو گھر لے آئے اور اس بچے کو اڈاپٹ کر لیا. بچے کا کوئی ولی وارث آگا پیچھا پتہ نہیں تھا، تو بچہ اسی اسٹیٹ پر پلنے لگ گیا. اور پھر وہ بڑا ہوا تو وہ سر تھامس کھارڈو کے تمام کام سنبھالنے لگا. سر تھامس کھارڈو کی ایک گرینڈ ڈاٹر تھی جس کا نام سسلی ہے. سسلی. جب سر تھامس کھارڈو مرنے لگا تو اس نے جیک وردنگ کو، جو کہ اب بڑا ہو چکا تھا، اس کو ایک ذمہ داری سونپ دی کہ تم نے سسلی کو ایز اے وارڈ اپنے پاس رکھنا ہے. وارڈ کا مطلب ہوتا ہے ایسا کریکٹر، ایسا آدمی یا ایسی لڑکی جو کسی کی ذمہ داری میں دی جائے، جو کسی کی ذمہ داری میں ہو. یعنی کہ جیک وردنگ کو اس نے سسلی کا گارڈین بنا لیا. گارڈین یعنی کہ نگہبان بنا دیا، نگران بنا دیا.
بھائی یہ بچی اب تمہاری ذمہ داری میں ہے، میں تو اگلے آخری سفر پر چل رہا ہوں، جا رہا ہوں، اب تم جانو، اسٹیٹ جانے اور اسٹیٹ کی ساری ذمہ داریاں جانے، اور یہ سسلی جانے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ تو اب آپ کو مسٹر تھامس کھارڈو کے کریکٹر کے بارے میں پتہ چل گیا۔ ویری سمپل، ہی واز دا لارڈ آف ہارٹفورڈ شائر، اور اس نے ایک بچہ کبھی اڈاپٹ کیا تھا، اس کا نام جیک وردنگ رکھا تھا، اور پھر اس کی ایک گرینڈ ڈاٹر تھی جس کا نام سسلی تھا، اور تھامس کھارڈو مرنے سے پہلے جیک وردنگ کو سسلی ایز اے وارڈ دے گیا تھا، WARD وارڈ۔ سر تھامس کھارڈو کا کریکٹر ختم ہو گیا۔ ناؤ جیک وردنگ۔ ڈرامہ جب سٹارٹ ہوتا ہے، جیک وردنگ کی ایج 29 ایئرز ہے۔ جیک وردنگ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ جیک وردنگ پر، کیونکہ جیک وردنگ وہاں کا اب لوکل مجسٹریٹ ہے، تو اس سوسائٹی کی ذمہ داریاں بھی جیک وردنگ پر ہیں۔ وہاں جو اس کی اسٹیٹ کے اوپر جو ٹیننٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیننٹس، وہ جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو جیک وردنگ کی زمین پر کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کو ٹیننٹس کہتے ہیں۔ ٹیننٹس کی ذمہ داریاں تمام تر بھی جیک وردنگ پر ہیں۔ معاشرے میں ہونے والے پرابلمز، مسائل، ان کا حل، سلوشن، وہ بھی جیک وردنگ کی ذمہ داری ہے۔ سسلی جو کہ اس کی وارڈ ہے، جس کی ذمہ داری جیک وردنگ پر ہے، اس کی لکھائی پڑھائی کی ذمہ داری، اس کی شادی کی ذمہ داری، اس کی تمام تر کیئر جیک وردنگ نے کرنی ہے۔ تو جیک وردنگ یہاں پر ایک زندگی جی رہا ہے، respectable life and responsible life. He is living a life of respectability and responsibility. But inward, اندر، اپنے من کے اندر، جیک وردن ابھی بھی چھوٹا بچہ ہے، بیبش ہے، چائلڈش ہارٹ ہے اس کا، وہ کھیلنا چاہتا ہے، وہ انجوائے کرنا چاہتا ہے، وہ اتنی زیادہ ذمہ داریوں سے گیٹ ریڈ کرنا چاہتا ہے، چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے ایک طریقہ کار، ایک ٹرک تلاش کیا ہے۔ وہ ٹرک یہ ہے، وہ اپنے ٹیننٹس اور اپنے تمام تر ملازمین اور اپنے تمام تر جو باقی سوشل اس کا سیٹ اپ ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں انہیں، اور اپنی ہی نیس یعنی کہ سسلی کو وہ اپنی نیس کنسیڈر کرتا ہے، بھتیجی کنسیڈر کرتا ہے۔ ان تمام لوگوں کو، گھر کے لوگوں کو اور باہر کے لوگوں کو، ہارٹفورڈ شہر میں تمام لوگوں کو وہ یہ کہتا ہے، بھائی بات یہ ہے، میرا ایک بھائی ہے، اس کا نام ارنیسٹ ہے، ارنیسٹ، EARNEST، ارنیسٹ، جو لندن میں رہتا ہے، بڑا برا آدمی ہے، ریبل قسم کا ہے، ill mannered ہے، aimless لیس ہے، بہراروی کا شکار ہے، وارڈنس کا شکار ہے۔ مجھے لندن جانا پڑے گا اور اس کی ہیلپ کرنی پڑے گی تھوڑی سی، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ یہ اس نے تمام لوگوں کو بتا رکھا ہے ہارٹفورڈ شائر میں، انکلوڈنگ ہز سپوزڈ نیس، اپنی وہ نیس، وہ جو وارڈ ہے سسلی کو بھی بتا رکھا ہے کہ مجھے لندن جانا پڑے گا، اور وہ پھر یہ بہانہ کر کے بار بار لندن نکل جاتا ہے، ہارٹفورڈ شہر سے لندن نکل جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ جب بھی وہ اس رسپیکٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی کی لائف سے جب بھی وہ اداس ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، جب بھی اسے اکتا جاتا ہے، تو وہ اس ڈل اینڈ ڈریب روٹین آف لائف سے چھٹکارا پانے کے لیے لندن بھاگ جاتا ہے، اور وہاں جا کے وہ مزے کرتا ہے،
عیاشیاں کرتا ہے، پلے فل بن جاتا ہے، اور وہاں پر لوگوں کو اپنی آئیڈینٹی بھی نہیں بتاتا کہ وہ ہارٹ فورڈ شائر کا نواب ہے۔ وہاں پر اس نے ایک دو دوست بھی بنا رکھے ہیں۔ اب جیک وردنگ ہارٹ میں پلے فل ہے اور ویسے وہ بڑا رسپیکٹیبل اور رسپانسیبل پرسن ہے، تو اپنی اس رسپانسیبل اور رسپیکٹیبل لائف سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ لنڈن جاتا ہے اور لنڈن میں جا کر خوب مزے کرتا ہے، یعنی کہ یہ دوہری زندگی جیتا ہے۔ اس کا بھائی کوئی نہیں ہے ادھر، اس کا کوئی بھی بھائی ادھر نہیں ہے لنڈن میں۔ ارنسٹ وغیرہ سب جھوٹ ہے، کوئی ارنسٹ نام کا بھائی اس کا لنڈن میں نہیں رہتا۔ یہ لنڈن کیا کرنے جاتا ہے؟ پلیز کوئی جواب دے دے۔ اوکے رائٹ، جی لنڈن میں یہ جاتا ہے، جی عبداللہ صاحب۔ یس، ارنسٹ بس اس کا ایسے جھوٹ موٹ کا ایک بھائی بنا رکھا ہے اس نے، صرف لوگوں کو ہارٹ فورڈ شائر کے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ وہ لنڈن کسی امپورٹنٹ پرپس کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو یہ جیک وردنگ ٹو فیسڈ لائف گزار رہا ہے، ایک بڑی رسپیکٹیبل، ایک بڑی اتھارٹی والی لائف، ایک بڑی ذمہ داری والی لائف ہارٹ فورڈ شائر میں، اور دوسری پلے فل لائف، عیاشی والی، لیگزری والی، لیئر والی لائف لنڈن میں جا کے گزار رہا ہے۔ آئی تھنک مائی پوائنٹ از کلیئر۔ میں دوبارہ ایک بار یہ پوچھوں گا، جیک وردنگ نے ہارٹ فورڈ شائر کے تمام لوگوں کو ایک جھوٹ بول رکھا ہے۔ وہ جھوٹ کیا ہے؟ کہ لنڈن میں اس کا ایک بھائی رہتا ہے جس کا نام ارنسٹ ہے، اور وہ بہت برا ہے، بہرا روی کا شکار ہے۔ وہ اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، اس کی ہیلپ کرنے کے لیے لنڈن جاتا ہے، جبکہ وہ جاتا کیا کرنے ہے؟ وہاں پر عیاشی کرنے جاتا ہے۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے، بس یہیں کہیں گڑبڑ ہو جانی ہے آپ کے ساتھ اس پورے ڈرامے کو سمجھنے میں۔ اوکے، آتے ہیں ہم تھرڈ کریکٹر کی طرف، اینڈ اے تھرڈ کریکٹر از سسلی۔ شی از innocent and very beautiful, cream of curd and milk، سمجھے کہ دودھ کی ملائی ہے۔ خوبرو 18 years old سسلی زور ہے۔ یہ کس کی گرینڈ ڈاٹر ہے اصل میں؟ یس، وہ ڈیڈ تھامس کھارڈو کی گرینڈ ڈاٹر ہے۔ کس کی نگرانی میں ہے؟ یس، جیک وردنگ کی نگرانی میں ہے۔ جیک وردنگ کو کیا کنسیڈر کرتی ہے؟ اپنا انکل کنسیڈر کرتی ہے، اسے چچا کنسیڈر کرتی ہے، اور سسلی نے اپنے چچا، سپاؤزڈ چچا یعنی کہ جیک وردنگ سے سن رکھا ہے کہ جیک وردنگ کا ایک بھائی ہے جو لنڈن میں رہتا ہے، نام اس کا ارنسٹ ہے۔ اب یہ سن رکھا ہے اس نے، اور اس کی ٹام فولڈیز، اس کی بے روی، اور اس کی اوور ایکسائٹمنٹ، اور اس کے ایل مینر سے یہ اتنی متاثر ہے کہ یہ سمجھتی ہے کہ بس اس کے ساتھ تو اس کی منگنی ہو چکی ہے، یعنی کہ اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے اسے دیکھے بغیر۔ سسلی کارڈو کیونکہ انوسینٹ ہے، تو اس کو انکل جیک وردنگ کے جو بھائی تھا، جو نام نہاد بھائی ہے، اصل میں بھائی ہے تو نہیں، نام نہاد جو بھائی تھا، اس کے ساتھ محبت ہو گئی ہے بغیر دیکھے ہوئے۔ وہ اس کو سوچتی رہتی ہے، امیجن کرتی رہتی ہے کہ وہ کتنا اچھا ہوگا، کتنا ایکسائٹڈ ہوگا، کتنا ایل مینڈ ہوگا، مزہ آئے گا اس سے مل کر، وہ تو واقعی ریبل ہوگا سوسائٹی کا، اس سے مل کر تو واقعی مزہ آئے گا۔ اور سب سے اہم بات سسلی کو اچھی یہ لگتی ہے کہ ہز نیم از ارنسٹ، کہ اس کا نام ارنسٹ ہے۔ ارنسٹ کے نام سے وہ انتھرالڈ ہو گئی ہے۔ ارنسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارنسٹ کا مطلب ہے زیلیس، زیلیس، ZEALOUS، زیلیس۔ ارنسٹ کا مطلب ہے سنجیدہ، ارنسٹ کا مطلب ہے پرجوش،
ارنسٹ کا مطلب ہے سرگرم. لفظ کے اندر، نام کے اندر بڑی مضبوطی ہے، نام کے اندر ایک تھرل پایا جاتا ہے، جوش پایا جاتا ہے، ریبیلٹی پائی جاتی ہے. تو اس نام کو سنتے ہی سسلی تو خوابوں میں ڈوب گئی ہے. شی از ڈریمی گرل. اوے ارنسٹ کیا بات ہے. ریبل آف سوسائٹی، اوور ایکسائٹیڈ، اوور کانفیڈنٹ، ہر وقت عجیب و غریب باتیں کرنے والا اور بہراروی پر چلنے والا، وہ کسی کی بات نہ ماننے والا، اسٹب بورن قسم کا. بس ارنسٹ، اور نام اتنا اچھا، اتنا پیارا نام. وہ اس نام سے اتنی متاثر ہے کہ وہ اس کریکٹر سے محبت کر بیٹھی ہے جو کریکٹر سرے سے ہے ہی نہیں. اوکے. سسلی کارڈو جرمن لینگویج پڑھتی ہے آج کل. سسلی کارڈو گھر میں اپنی گورننس کے انڈر رہتی ہے اور جیک ورتھنگ سے پیار بھی کرتی ہے، اپنے انکل سے وہ اس کی رسپیکٹ بھی کرتی ہے. تو دیٹ واز سسلی کارڈو. اینڈ ناؤ نیکسٹ کریکٹر از مس پرزم. مس پرزم نیئر اباؤٹ 50 ایئرز اولڈ ہے. یہ سسلی کارڈوز کی گورننس ہے. گورننس کہتے ہیں ایک ایسی خاتون جو کسی نوجوان لڑکی کی تربیت میں کردار ادا کرے. وہ اس کو سارے مینر سکھاتی ہے. اینڈ شی از ٹیچر کم گورننس، یعنی کہ اس کی ٹیچر بھی ہے، جرمن لینگویج بھی پڑھاتی ہے، کچھ اور چیزیں بھی پڑھاتی ہے، اس کو مینرز بھی سکھاتی ہے، اس کی کیئر بھی کرتی ہے. تو یہ مس پرزم. اور مس پرزم ہارٹ ہی ہارٹ میں رومانٹک ہے. اس کے اندر بھی سیکسول پلیئرز کے لیے فیلنگز موجود ہیں. یہ مس پرزم کا پتہ نہیں کہ یہ آئی کہاں سے ہے، یہ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. یہ ہارٹ فورڈ شائر کی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہاں سے آئی ہے وی ڈونٹ نو ٹل دیٹ ٹائم کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے. بس یہ گورننس آ کے بن گئی ہے جیک ورتھنگ کی اس مینور پر. مینور مین اس کے اس اسٹیٹ پر، اس کیا کہتے ہیں فارم ہاؤس پر. یہاں پر ایک اور کریکٹر ہے ڈاکٹر چیزوبل. ڈاکٹر چیزوبل از ریئیکٹر ہے، پریسٹ ہے، پادری ہے اسٹیٹ کا. یہ ڈاکٹر چیزوبل اکثر مس پرزم کے ہاں وزٹ کرتا رہتا ہے اور اس سے باتیں کرنے کا شوقین بھی ہے اور رومانٹک فیلنگز بھی شیئر کرتا ہے. یعنی کہ مس پرزم کے ساتھ اس کا ٹھرک ہے، پیار محبت ہے. میری مین گھر کے اندر ایک بٹلر کی حیثیت سے ہے اس مینور ہاؤس میں، اس فارم ہاؤس میں. یہ صرف ایکٹ 2 اور 3 میں اپیئر ہوتا ہے. یہ بس 2 نیوز آ کر دیتا ہے، گھر پر مہمانوں کے بارے میں آ کے اعلان کرتا ہے. میری مین اس کا نام ہے. دیز ور دا کریکٹرز آن ہارٹ فورڈ شائر. Now, there is another character. Sorry, there is another city in England, that is London. اب دوسرے پیج پر آئیں گے. اگر کچھ لکھنا چاہیں گے تو جو لائنز آپ نے چھوڑی ہیں اس میں لکھتے جائیں گے. فرسٹ کریکٹر از الجرنن، LG. 21 year old ہے یا 22 years old ہے. He is 20+. ہی از فرام ایلیٹ کلاس، اعلیٰ درجے کے لوگوں میں سے ہے. ویسے تو جیک ورتھنگ بھی ہم نے دیکھا ہے تو وہ لارڈ ہے، مجسٹریٹ ہے، ایلیٹ کلاس میں سے ہے. تو الجرنن بھی ایلیٹ کلاس میں سے ہے. رہتا کہاں ہے؟ لنڈن میں رہتا ہے. اس کو LG بھی کہتے ہیں. فیشنیبل کپڑے پہنتا ہے، ہر بات میں ریبیلٹی شو کرتا ہے، ہر شخص کو یہ ایسی ایسی باتیں لگاتا ہے کہ وہ دم بخود رہ جاتا ہے، اور پیراڈاکسیکل باتیں زیادہ کرتا ہے. پیراڈاکسیکل
پیراڈاکسیکل باتیں وہ ہوتی ہیں جو بظاہر تو اللاجیکل ہوں، لیکن حقیقت میں اگر اس کو پرکھا جائے سوسائٹی میں تو وہ بالکل ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں۔ کھانے پینے کا بہت شوقین ہے، وہ سینڈوچ ڈشز، سینڈوچ کوکمبر سینڈوچ سامنے آ جائیں وہ کھا جاتا ہے، وہ مفنز کیک سامنے آ جائیں وہ کھا جاتا ہے، ہر وقت اسے کھاتے پیتے دکھایا گیا ہے، اوور ایکسائٹیڈ ہے، مینرڈ ہے۔ یہ لندن کے اندر زندگی جیتا ہے، رہتا ہے، یعنی شہری زندگی سے جب یہ بور ہو جاتا ہے، شہری زندگی سے جب یہ بور ہو جاتا ہے، اس سٹی کی بزی ترین لائف سے جب یہ بور ہوتا ہے تو اپنی لیئر کے لیے، ایکسائٹمنٹ کے لیے، ہوا بدلی کرنے کے لیے یہ بھی مختلف ٹاؤنز میں نکل جاتا ہے، مختلف ولیجز میں نکل جاتا ہے، دور دراز کی اسٹیٹس میں چلا جاتا ہے، ریاستوں میں چلا جاتا ہے، اور لندن میں موجود اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر میں اور اپنے دوستوں کو یہ کہہ کر جاتا ہے کہ اس کا ایک دوست رہتا ہے کسی اور اسٹیٹ میں، اس کا نام ہے بنبری، وہ بنبری سے ملنے جا رہا ہے۔ الجرنن کیا کہہ کے جاتا ہے؟ بنبری سے ملنے جاتا ہے۔ تو لندن کی اس بزی روٹین آف لائف سے اسکیپ حاصل کرنے کے لیے وہ بنبری سے ملنے چلا جاتا ہے۔ بنبری اصل میں کوئی کریکٹر نہیں ہے، جھوٹ ہے، کوئی بنبری نہیں ہے، بس اس نے لندن میں کوئی جواز پیش کرنا ہے اپنی فیملی کو کہ اس کا کوئی دوست ہے، وہ بڑا بیمار رہتا ہے، اس کا کوئی پرابلمز ہیں، تو اس دوست کی بیماری میں وہ اس کی عیادت کرنے جاتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کرانے جاتا ہے، تو بس وہ بنبری سے ملنے کے لیے لندن کی لائف سے بھاگ جاتا ہے۔ دیٹ از الجرنن، اس کو ایل جی بھی کہتے ہیں۔ ناؤ نیکسٹ کریکٹر از اینڈولن۔ اینڈولن فیئرفیکس، پورا نام ہے اینڈولن فیئرفیکس۔ اینڈولن فیئرفیکس در حقیقت الجرنن کی خالہ کی بیٹی ہے، ماسی کی بیٹی ہے۔ She is young, she is beautiful, she is 20 plus. Romantic. She also loves a name Ernest. اس کو ارنیسٹ نام بہت اچھا لگتا ہے، بس نام اچھا لگتا ہے ارنیسٹ۔ ایک اور کریکٹر ہے، لاسٹ کریکٹر ہے لیڈی بریکنیل۔ لیڈی بریکنیل اتھارٹیٹیو ہے، ایل مینرڈ ہے، رف ہے، اسٹیٹس کانشیس ہے، ایلیٹ کلاس ہے۔ یہ خالہ ہے الجرنن کی۔ اگر یہ الجرنن کی خالہ ہے تو یہ اینڈولن فیئرفیکس کی کیا لگتی ہوگی؟ ڈیفینیٹلی اینڈولن فیئرفیکس کی یہ مادر ہے، ماں ہے۔ یہ فیملی لندن میں اکٹھے رہتے ہیں، قریب قریب رہتے ہیں۔ ایک جگہ الجرنن رہ رہا ہے تو ساتھ ہی دور 2 4 5 محلے چھوڑ کر، بلاک چھوڑ کر، وہاں پر لیڈی بریکنیل اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اینڈولن فیئرفیکس، وہ اینڈولن فیئرفیکس جس سے ارنیسٹ کے نام بہت اچھا لگتا ہے، ارنیسٹ کا نام بہت اچھا لگتا ہے۔ So these were the characters of the drama. اس ڈرامہ کے اندر 3 رومانس ہیں، 3 پیئر ہیں، 3 لو افیئرز ہیں۔
یہ 3 پیئر آپ نیچے رجسٹر پر لکھ لیں، کسی جگہ پر بھی لکھ لیں۔ فرسٹ پیئر ہے جیک وردنگ اینڈ اینڈولن۔ سیکنڈ پیئر الجرنن اینڈ سسلی۔ تھرڈ پیئر ہے ڈاکٹر چیزیبل اینڈ مس پرزم۔ اب آپ کو کریکٹرز کلیئر ہو گئے، اب آپ کو پورے ڈرامہ کے اندر 3 رومانس کا بھی پتہ چل گیا، 3 لو افیئرس کا بھی پتہ چل گیا، یہ کون کون سے ہونے ہیں۔ Now we'll come to the plot of the drama. I think you are easy, comfortable now. Take 5 times long breathing. ناک کے ذریعے آپ نے گہرا لمبا سانس لینا ہے، پیٹ پھلا لینا ہے، سینہ پھلا لینا ہے۔ Wherever you are، چاہے دور سمندروں پر جس مرضی لینڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، درختوں کے نیچے بیٹھے ہیں یا صحراؤں کے اندر اے سی چلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا سخت برف باری کے اندر آپ بیٹھے ہیں لندن میں، تو آپ نے وہاں 5 ٹائمز گہرے لمبے سانس لینے ہیں اور ذہن کو بالکل ریلیکس کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم پلاٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹیک اے لانگ بریتھ۔ Attention please. جیک وردنگ ہارٹ فورڈ شائر میں یہ بتا کر آیا ہے وہ دوبارہ پھر ملنے جا رہا ہے اپنے بھائی سے، جو کہ حقیقت میں ہے نہیں، جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ ارنسٹ سے ملنے جا رہا ہے لندن میں۔ لندن پہنچتا ہے اور لندن میں اس نے ایک دوست بنا رکھا ہے۔ ہز نیم از الجرنن۔ لندن میں ایک دوست ہے اس کا الجرنن۔ الجرنن سے وہ ملنے جا رہا ہے۔ جو اسٹیج سے پردہ اٹھتا ہے، ایک گھر کا منظر ہے، وہاں پر الجرنن موجود ہے اور وہ ڈسکس کر رہا ہے جیک وردنگ سے۔ جیک وردنگ نیا دوست بننا ہے الجرنن کا۔ جیک وردنگ نے الجرنن کو یہ کہا ہے کہ میرا نام ارنسٹ ہے۔ جیک وردنگ نے الجرنن یعنی کہ ایل جی کو، جو کہ لندن کا رہنے والا ہے، اس کو بتایا ہے کہ میرا نام ارنسٹ ہے۔ اب یہ الجرنن جیک وردنگ کو ارنسٹ کے نام سے ہی جانتا ہے۔ اس کو بس اتنا پتا ہے کہ ہز نیم از ارنسٹ۔ اسے نہیں پتا جیک وردنگ کیا ہے، کون ہے یہ شخص، جیک وردنگ ہے یا نہیں، اسے نہیں پتا۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ ڈرامہ کا ایک دلچسپ ٹوسٹ ہے۔ وہ شخص جو کہ ہارٹ فورڈ شائر کے اندر لوگوں کو بتا کر آیا ہے اور اپنی وارڈ سسلی کو بتا کر آیا ہے کہ میں لندن میں ارنسٹ سے ملنے جا رہا ہوں اپنے بھائی سے، وہ لندن میں آ کر اپنے دوست کو یہ کہتے ہیں میرا نام ارنسٹ ہے۔ ہارٹ فورڈ شہر میں بتا کر آیا کہ میں ارنسٹ سے ملنے جا رہا ہوں، اور لندن میں آتے ہی اپنا نام ارنسٹ رکھ لیا کہ جی میں ارنسٹ ہوں، میرا نام ارنسٹ ہے۔
کیونکہ ارنسٹ نام بڑا خوبصورت تھا، اچھا تھا، اس نے بس یہی سوچا میں اپنا نام ارنسٹ رکھ لوں۔ اب الجرنن نے ارنسٹ کے جانے کے بعد بیڈ پر دیکھا، الجرنن نے ارنسٹ کے جانے کے بعد بستر پر دیکھا کہ ایک لائٹر پڑا ہوا ہے، سگریٹ لائٹر جو ہوتا ہے، سگریٹ جلانے والا لائٹر جو ہوتا ہے، لائٹر نہیں بلکہ وہ سگریٹ کیس تھا، ایک سگریٹ کیس پڑا ہوا ہے، یعنی کہ جس ایسی ڈبی لوہے کی بنی ہوئی جس کے اندر سگریٹ رکھتے ہیں، سگریٹ کیس بنا ہوا ہے، سگریٹ کیس پڑا ہوا ہے۔ اس نے سگریٹ کیس کو اٹھایا، اس سگریٹ کیس کے اوپر لکھا ہوا تھا، کس نے اٹھایا سگریٹ کیس؟ الجرنن نے اٹھایا۔ کس کا تھا یہ سگریٹ کیس؟ الجرنن جس کو ارنسٹ کے نام سے جانتا ہے اسی کا سگریٹ کیس تھا۔ اس سگریٹ کیس کے اوپر لکھا ہوا ہے فرام لٹل سسلی with her fondest love to her dear uncle Jack، کہ لٹل سسلی کی طرف سے یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، لٹل سسلی جو اپنے انکل جیک سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ ارنسٹ جب دوبارہ داخل ہوتا ہے روم کے اندر تو ارنسٹ کہتا ہے الجرنن سے کہ آج وہ چاہتا ہے کہ وہ آج تمہاری کزن اینڈولین سے میں آج اپنی محبت کا اظہار کر دوں اور اسے پرپوز کر دوں۔ الجرنن کہتا ہے ٹھیک ہے تم ایسا کر دو، لیکن یہ کرنے سے پہلے تمہیں مجھے ایک چیز بتانی ہوگی، یہ سگریٹ کیس تمہارا ہے؟ ہاں میرا ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے فرام سسلی اور فار انکل جیک، تو یہ کیا کہانی ہے؟ انکل جیک کون ہے؟ اب یعنی کہ الجرنن ڈاؤٹ کرتا ہے ارنسٹ کی پرسنالٹی پر کہ اس کی پرسنالٹی تو دوہری ہے، اس کا جو سگریٹ کیس ہے اس کے اوپر جیک لکھا ہوا ہے اور یہ اپنے آپ کو ارنسٹ بتاتا ہے۔ تو اب اگر وہ اس بات کو نہیں ڈسکلوز کرتا، ارنسٹ اپنی ساری بات نہیں بتاتا، تو پھر اس کا چانس اس گھر میں آنے کا کم ہو جاتا ہے اور وہ اینڈولین کو کھونا پڑے گا اسے۔ وہ اینڈولین کو کسی طرح سے نہیں کھونا چاہتا اور وہ ڈسکلوز کرتا ہے۔ الجرنن کو کہتا ہے یہ نام نہاد ارنسٹ، بھائی میرا نام تو جیک وردنگ ہے اور میں اپنی رسپانسبلٹی سے اور رسپیکٹیبلٹی سے جب اکتا جاتا ہوں، جب میں مونوکروم سے اکتا جاتا ہوں تو اس وقت میں لندن بھاگ آتا ہوں اور گھر میں یہ بتاتا ہوں کہ میں ارنسٹ سے ملنے جا رہا ہوں جو میرا چھوٹا بھائی ہے، اور یہاں آ کے میں نے اپنے آپ کو ارنسٹ کے نام سے ہی شو کرایا آپ کو، اور میرا اصل نام جیک وردنگ ہے، ارنسٹ تو میں نے ویسے ہی بنا لیا ہے۔ یعنی کہ اس نے دو باتیں ڈسکلوز کی، دو جھوٹ اپنے ڈسکلوز کیے۔ ایک یہ جھوٹ کہ وہ لندن کے اندر اپنی بھتیجی کو، نیس کو یہ بتا کر آتا ہے کہ وہ ارنسٹ اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہے، اور دوسرا جھوٹ یہ بتاتا ہے کہ الجرنن میں نے تم سے جھوٹ بولا، میں نے اینڈولین سے جھوٹ بولا کہ میرا نام ارنسٹ ہے۔ یہ باتیں جب بتاتا ہے تو وہ سسلی کے بارے میں بھی ڈسکرپشن دیتا ہے کہ یار پتہ ہے کیا ہے، وہ میری وارڈ ہے سسلی، اصل میں اس کا نگہبان ہوں، اس کی اسٹیٹ پر ہوں، اور وہ لڑکی تو بہت انوسینٹ ہے، شی از ویری بیوٹیفل، بہت پیٹی ہے، ڈریمی گرل ہے، اور اس کے آئی لیشز اس طرح سے ہیں، وہ سینسٹیو بہت ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی طرح سے ہارٹ ہو، میں اگر وہاں سے جاؤں گا تو وہ دکھی ہو جائے گی، وہ کہے گی کہ انکل کہاں گئے ہیں، تو بس میں اس لڑکی کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں اپنے ایک بے راہ روی پر چلنے والے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ جب سسلی کی تعریف کرتا ہے تو نہ جانتے ہوئے وہ اس انداز سے جیک وردنگ تعریف کر دیتا ہے سسلی کی کہ الجرنن اپنے خیالات کے اندر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سسلی تو بہت خوبصورت ہے، اور کیوں نہ سسلی کو پھانسا جائے اور اس کی محبت کو انجوائے کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ دل میں یہ سوچتا ہے، کیونکہ وہ لسٹی قسم کا ایک کریکٹر ہے۔ یہ بات
جیک وردنگ کے جھوٹ واضح ہو گئے ہیں الجرنن کے سامنے. تو الجرنن بھی اپنا ایک ٹو فیسڈ جھوٹ بتا دیتا ہے کہ یس اوے میں بھی یہ کرتا ہوں, تم نے ارنسٹ انوینٹ کر رکھا ہے تو میں نے بنبری انوینٹ کر رکھا ہے. میں بھی جب لنڈن کی لائف سے اکتا جاتا ہوں تو بنبری سے ملنے چلا جاتا ہوں. اور وہاں پر اس وقت لیڈی بریکنل اور پھر اس کی بیٹی اینڈولن نے وہاں پر آنا ہے اور اس کی آمد کی باتیں ہو رہی ہیں. وہاں پر کوکمبر سینڈوچ تیار کیے جا چکے ہیں اور پھر وہاں پر مفنز بھی تیار ہیں. اور اس سے پہلے کہ وہ کوکمبر سینڈوچ جو کہ تیار کیے گئے تھے لیڈی بریکنل کے لیے, اس سے پہلے کہ لیڈی بریکنل وہاں پر پہنچتی, وہ جوان الجرنن سارے کوکمبر سینڈوچ خود کھا جاتا ہے. یعنی کہ وہ وحشیانہ طریقے سے بار بار اٹھا کے جس طرح کھا رہا ہوتا ہے منہ بھر بھر کے. تو وہ ایک دلچسپ سین ہوتا ہے کہ کھانے کا کتنا شوق ہے اس آدمی کو جو کہ وکٹوریہ پیریڈ کا آدمی ہے. نو تو اس اسنا میں اینڈولن آ جاتی ہے. اینڈولن آتی ہے تو اینڈولن سے محبت کا اظہار کرتا ہے جیک وردنگ اور اسے بتاتا ہے کہ جی میں ارنسٹ تم سے محبت کرتا ہوں. تو اینڈولن بھی شالو قسم کا کریکٹر ہے. وہ کہتی ہے فارمیلٹیز ساری کی ساری پوری ہونی چاہیے. وہ کہتی ہے نہیں ارنسٹ تم مجھے باقاعدہ طور پر پرپوز کرو. اور پھر یہ ارنسٹ نام نہاد ارنسٹ اصل میں جیک وردنگ یہ گھٹنوں پر جھک جاتا ہے اور گھٹنوں پر جھکنے کے بعد اسے پرپوز کرتا ہے کہ میں تمہاری محبت میں مبتلا ہوں, میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, فار ایور تمہیں میں خوش رکھوں گا. وہ گھٹنوں پر جھکا ہی ہوتا ہے اس پرائیویٹ پارلر کے اندر روم کے اندر کہ لیڈی بریکنل ایبریپٹلی اندر داخل ہو جاتی ہے. اور یہ سین اور زیادہ مضحکہ خیز ہو جاتا ہے کہ ایک بڑا سارا آدمی 29 ایئرز کا ایک آدمی وہ گھٹنوں پر جھکا ہوا پرپوز کر رہا ہے. پہلے ہی وہ بڑا شرما رہا ہوتا ہے, ہچکچا رہا ہوتا ہے ایک لیڈی کی طرح کہ کیسے وہ پرپوز کرے, ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں تم سے محبت کی بات کرنا چاہتا ہوں. اور ایسے وہ پہلے ہی بڑا ہیزیٹیٹ ہوتا ہے. لیڈی بریکنل جب آتی ہے تو سارا سین مضحکہ خیز ہو جاتا ہے, وہ سنجیدگی مزاح میں بدل جاتی ہے, آڈینس کو بڑی ہنسی آتی ہے. لیڈی بریکنل وہ پوچھتی ہے کہ بھئی تم پرپوز تو کر رہے ہو, بتاؤ تمہارا اسٹیٹس کیا ہے, تم کون ہو. تو ارنسٹ نام نہاد یہ ارنسٹ جو اصل میں جیک وردنگ ہے یہ بتاتا ہے جی ہارٹ فورڈ شائر کے اندر اس کی اسٹیٹ ہے, وہ ہی از لارڈ, ہی از مجسٹریٹ, اور اس طرح اس کا سارا سین ہے. اس کے اپنا اسٹیٹس جب بتاتا ہے اس کے بعد وہ پوچھتی ہے, لیڈی بریکنل پوچھتی ہے بھئی تمہارے پیرنٹیج, تمہارے والدین. تو جیک وردنگ اپنے پیرنٹیج کی آئیڈینٹی پروڈیوس کرنے میں ناکام رہتا ہے. تو اس بات پر تو لیڈی بریکنل بہت غصے میں آ جاتی ہے. وہ کہتی ہے تم تو جس کے والدین ایک ریڈل ہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے تمہارے والدین. تو ایسے بغیر والدین والے بچے کے ساتھ پتہ نہیں وہ کتنی لوور کلاس سے ہو تم, کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی. پتہ نہیں کتنے گھٹیا تمہارے پیرنٹس ہوں گے کہ تمہیں پھینک دیا, تمہیں پتہ بھی نہیں ہے اس کا. تو وہ وہاں پر اینڈولن کو کہتی ہے کہ تم خبردار جو اس سے دوبارہ ملی. اور پھر اسے کہتی ہے ارنسٹ سے, نام نہاد ارنسٹ سے, جیک وردنگ سے, کہ تم نے آئندہ ہمارے اسٹیٹ پر کبھی نہیں آنا. اور پھر وہ ملنے کے لیے درار پیدا کر دیتی ہے کہ نیور یو ول میٹ اگین. تو لیڈی بریکنل جب جا رہی ہوتی ہے تو اینڈولین لیڈی بریکنل سے کسی طرح سے اسکیپ لیتی ہے اور پھر آ کر ارنسٹ سے ملتی ہے. اسے بتاتی ہے کہ ارنسٹ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں, اور تم سے زیادہ محبت میں تمہارے نام سے کرتی ہوں جو ارنسٹ ہے. آئی ایم ریئلی انتھرالڈ آف اٹ. جب وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے تو جیک وردنگ دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں ایسا کرتا ہوں دوبارہ کرسچن ہو جاتا ہوں, دوبارہ اپنا نام ارنسٹ لے کر پھر دوبارہ کرسچن ہوں گا. یعنی کہ یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنا نام بدلتا ہے یا رکھتا ہے تو وہ ایک ریئیکٹر یا پادری کے پاس جاتا ہے, جس طرح بچوں کو کرسچن بنا کر کرسچنٹی کا ایک لیسن دے کر تو اس کے ساتھ اس کا نام رکھا جاتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں
بچوں کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے. سیم وہاں بھی ان کو کرسچن کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی چھوٹے بچوں کا نام رکھا جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں اس ایج میں دوبارہ کرسچن ہوں گا، مین کہ دوبارہ اپنا نیا نام کے ساتھ کرسچن ہوں گا. تو یہ آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا. وہ سوچتا ہے میں اپنا نام ارنسٹ رکھ لوں گا. تو اینڈولن کہتی ہے تم پریشان نہ ہو، مجھے تم اپنا ایڈریس بتا دو کہ تم کہاں رہتی ہو، میں تمہیں ملنے کے لیے وہاں پہنچ جاؤں گی. ارنسٹ اس کو ہارٹ فورڈ شہر کا اپنا ایڈریس بتاتا ہے. While he is describing his address, Mr. Algernon is behind. He is standing behind. وہ بھی اس ایڈریس کو اپنے بازو کے کف پر لکھ لیتا ہے، ایڈریس کو ہارٹ فورڈ شہر کا. پھر جیک وردنگ کا ایڈریس جو ہے وہ اپنے بازو پر لکھ لیتا ہے. سین آف ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے. لیڈی بریکنل کہتی ہے کمپنی کرنے کے لیے الجرنن سے اور کہیں جانے کے لیے، بیٹھنے کے لیے. الجرنن یہ بہانہ کرتا ہے جی مجھے تو بنبری کے پاس جانا ہے، وہ میرا دوست بڑا بیمار ہے، مجھے وہاں پر پہنچنا ہے، ایمرجنسی میں جانا ہے، تو میں آپ کو کمپنی بالکل نہیں دے سکتا اور میں تو بس جا رہا ہوں، یہ میں چلا گیا. سین ختم ہوتا ہے. اب اس وقت تک ہم اس سٹیج پر پہنچے ہیں کہ ہارٹ فورڈ شہر کا جیک وردنگ جھوٹ بولتا ہے اپنے گھر میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہے جس کا نام ارنسٹ ہے لنڈن میں، اور وہ رسپانسبلٹیز سے چھٹکارا پا کر لنڈن پہنچتا ہے. اور لنڈن میں اس نے ایک دوست بنا رکھا ہے، اس دوست کو اپنا نام ارنسٹ بتا رکھا ہے. اور پھر اس دوست کی کزن خالہ کی بیٹی اینڈولین کو بھی اپنا نام ارنسٹ بتا رکھا ہے، اور اینڈولین سے محبت میں مبتلا بھی ہے، اور اینڈولین بھی جیک وردنگ سے محبت کرتی ہے. زیادہ محبت وہ اس کے نام سے کرتی ہے جو کہ ارنسٹ ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے ارنسٹ نام کے اندر بڑی تھرل ہے، بڑا جوش ہے، بڑا جذبہ ہے، کمال نام ہے یہ. لیکن اب وہاں پر بریک اپ ہونے لگا ہے، کیونکہ لیڈی بریکنل کہتی ہے جس کے پیرنٹیج کا ہی پتہ نہیں ہے تو اس سے شادی نہیں ہو سکتی میری بیٹی کی. اور وہاں پر اینڈولین کے پاس بھی ایڈریس پہنچ گیا ہے جیک وردنگ کا، اور ایٹ دا سیم ٹائم الجرنن کے پاس بھی جس کا دوست ہے اس کے گھر کا ایڈریس پہنچ گیا ہے. اگلے سین میں، اگلے ایکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہارٹ فورڈ شائر کا سین ہے، یہ مینور ہاؤس ہے، یہ فارم ہاؤس کا سین ہے. فارم ہاؤس کے اندر ہم دیکھتے ہیں سسلی بیٹھی ہوئی ہے اپنی گورنس چیزیبل کے پاس، اپنی گورنس مس پرزم کے پاس بیٹھی جرمن لیسن لے رہی ہے. اور وہاں پر اس کا دل نہیں لگ رہا پڑھنے میں، اور اس کو مس پرزم کوئی تعمیری کردار کے بارے میں بتا رہی ہے، اس سے کوئی تعمیری ایشوز پر ڈسکس کر رہی ہے اس سے. اسی موقع پر ڈاکٹر چیزیبل آ جاتا ہے. چیزیبل لبھانے لگتا ہے، رومانٹک فیلنگز کا اظہار کرنے لگتا ہے. تو سسلی چیزیبل اور مس پرزم کو ساتھ لیے واک کرتے ہوئے وہاں سے اسکیپ ہو جاتی ہے، اور دونوں کو، چیزیبل کو اور مس پرزم کو ملنے کا موقع فراہم کرتی ہے. ہم نے یہاں پر رومانٹک سین دیکھا دو ایلڈرز کا، دو بڑے عمر کے لوگوں کا. ڈاکٹر چیزیبل از اے ریئیکٹر، وہ پادری ہے اس اسٹیٹ پر، اور مس پرزم وہ گورنس ہے سسلی کی. یہاں پر میری مین داخل ہوتا ہے. میری مین از اے بٹلر. بٹلر وہ جو بندوق لیے چوکیدار کم پین ہوتا ہے. داخل ہوتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے دیر از اے کریکٹر، دیر از اے گیسٹ، ہی وانٹ ٹو کم ان، ہز نیم از ارنسٹ. He demonstrated himself as the brother of Jack Worthing.
میری مین اعلان کرتا ہے کہ جی جیک وردنگ کا بھائی جو لنڈن میں رہتا تھا، جو کہ آوارہ گرد ہے، نام اپنا ارنسٹ بتاتا ہے، وہ تشریف لا چکا ہے۔ سسلی جو کہ پہلے سے ہی اس ان نون، ان دیکھے اس کریکٹر کی محبت میں مبتلا تھی جس کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا، سسلی تو پھر بھی سوچتی تھی کہ وہ واقعی کریکٹر ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے آڈینس کو کہ ارنسٹ نام کا کوئی بھائی نہیں ہے جیک وردنگ کا، لیکن یہ ارنسٹ کہاں سے آ گیا؟ ارنسٹ اندر داخل ہوتا ہے فیشنیبل لباس کے اندر، سسلی اسے دیکھتی ہے اور دیکھتے ہی حیران ہو جاتی ہے، وہ سسلی کو دیکھتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے انتھرالڈ ہوتے ہیں، اور وہ بتاتا ہے کہ جی جیک وردنگ کا تو میں بھائی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیک وردنگ ہو گیا ہے مجھ سے ناراض، تو میں سوچا کہ میں خود ہی آج آ جاؤں اس اسٹیٹ پر اور اپنے بھائی کو وہاں جا کر آج مناؤں۔ آج مجھے عقل آ گئی ہے، آج مجھے سوچ آ گئی ہے، اور یہ جو ارنسٹ اس اسٹیٹ پر داخل ہو چکا ہے، سسلی سے مل رہا ہے، یہ ارنسٹ در حقیقت الجرنن ہے، ایل جی ہے۔ کون تھا الجرنن؟ وہ جو لنڈن میں لیڈی بریکنل کا بھانجا تھا، اینڈولین کا کزن تھا، اور لنڈن میں جیک وردنگ کا دوست تھا۔ یہ الجرنن اب آ گیا ہے اس اسٹیٹ پر، ہارٹفورڈ شہر۔ کس نام سے آیا ہے؟ کہتا ہے میرا نام ہے ارنسٹ، اور سسلی یہاں پہلے سے تیار بیٹھی ہے، انتظار میں بیٹھی ہے، کبھی تو ارنسٹ آئے گا، وہ ارنسٹ کے خواب دیکھتی رہتی ہے، اور اسے ارنسٹ کا نام بھی بڑا پسند ہے، ارنسٹ بھی بڑا پسند ہے، وہ اس کی محبت میں پہلے سے مبتلا ہے۔ یس، وعلیکم السلام۔ یس یس، اوکے۔ تو الجرنن اس اسٹیٹ پر آ چکا ہے، کس نام سے؟ ارنسٹ کے نام سے اب یہاں پر یہ موجود ہے۔ سسلی اسے بتاتی ہے، وہ کہتی ہے میں تو تمہاری محبت میں پہلے سے ہی مبتلا ہوں، اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ 3 ماہ پہلے سے ہی تمہاری میری منگنی ہو چکی ہے، خوابوں ہی خوابوں کے اندر۔ وہ وہاں پر بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آگو کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی وقت جیک وردنگ داخل ہوتا ہے ایک کمرے میں، اور اس کمرے میں نہ تو سسلی بیٹھی ہے، اس کمرے میں نہ تو نام نہاد ارنسٹ بیٹھا ہے۔ اب بھی نام نہاد ارنسٹ ہارٹفورڈ شہر میں کون ہے؟ الجرنن ہے، ایل جی ہے۔ نام نہاد ارنسٹ لنڈن میں کون تھا گینڈولن کے سامنے؟ جیک وردنگ۔ اب یہاں پر بس ایک چیز جو ذہن میں آپ نے محفوظ کر لینی ہے، لنڈن کے اندر اینڈولن کے سامنے جو ارنسٹ ہے وہ جیک وردنگ ہے۔ آپ کہیں پر لکھ لیں، لنڈن میں اینڈولن کے سامنے جو ارنسٹ ہے وہ جیک وردنگ ہے۔ ہارٹفورڈ شہر میں سسلی کے سامنے جو ارنسٹ ہے وہ الجرنن ہے۔ جیک وردنگ جو ہی اپنے اسٹیٹ پر داخل ہوتا ہے، داخل ہوتے ہی اس نے ایک مارننگ لباس پہنا ہوا ہے، ماتمی لباس پہنا ہوا ہے، چہرہ اس کا بالکل مایوس ہے، اور اس کے دل اور اس کے دماغ اور اس کے اندر اس مکمل حزن و ملال ہے، اور وہ سامنے آتا ہے اور اپنے سویلن آئیز کے ساتھ دیکھتا ہے، اور وہاں پر جو 2-4 کریکٹر موجود ہیں چھوٹے بڑے، وہ ان کو دیکھتے ہی اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے آج تو ہارٹ رینڈنگ کام ہو گیا، آج تو بڑا تکلیف دہ دن ہے، آج تو بڑا ماتمی دن ہے، آج میرے بھائی ارنسٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔
آج میرا بھائی ارنسٹ لنڈن میں دم توڑ گیا ہے. کیسے دم توڑ گیا؟ اس کو جی سردی لگی تھی، سردی کی وجہ سے وہ مر گیا ہے. یس. وعلیکم السلام. فار وٹ؟ یس. دیٹ از 7 جناح بلاک، آوان ٹاؤن، لاہور. Sorry? No, that is not near to FCC College. That is on Multan Road. Have you seen Multan Road? Yes. I'll call you back after 1 hour. I'll call you back after 1 hour. Okay. Now, تو وہ وہاں پر اعلان کرتا ہے کہ ارنسٹ کی ڈیتھ ہوگی اس کے بھائی کی. یس. وعلیکم السلام. یس. That is 2500 per month. Yes. Time is 10 a.m. to 12 noon. No. I'm lecturer M.K. Bhutta. Okay? Yes. That is near. That is in 7 Janah Block, Awan Town. Okay. Nice of you. Okay. تو جب یہ اعلان کرتا ہے سسلی داخل ہوتی ہے، اور سسلی یہ سمجھتی ہے کیونکہ جیک وردنگ نے تو اس لیے اعلان کیا تھا کہ اب لنڈن میں اس کی کوئی گنجائش نہیں رہی، کوئی جگہ نہیں رہی، حالات بہت سیویئر ہو گئے ہیں، تو اسے اب یہ ساری سٹوری ختم کر دینی چاہیے، ارنسٹ کی ڈیتھ دکھا کر دوبارہ لنڈن کی لائف ہی ختم کر دے. لیکن سسلی باہر نکلتی ہے اور سسلی یہ سمجھ جاتی ہے کہ بھائی جیک وردن کیونکہ ارنسٹ اپنے بھائی سے ناراض تھا اس لیے اس نے ایسا کہہ دیا ہے. اور وہاں پر وہ کہتی ہے لو آپ اس کی مرنے کی باتیں کر رہے ہیں، ارنسٹ تو گھر میں آیا بیٹھا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ اور الجرنن وہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یس میرے بھائی تم مجھ سے ناراض ہو. دونوں گلے ملتے ہیں ایک دوسرے سے. یس. بیٹا فرسٹ ٹائم کی کلاس ہے، 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک مارننگ میں. نہیں بیٹا، تو میں آپ کو 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ کال کرتا ہوں. اوکے اللہ حافظ. ناؤ تو جیک وردنگ اور پھر الجرنن دونوں اسے ملتے ہیں اور سیپریٹ ہوتے ہیں. اور الجرنن اس سے کہتا ہے جیک وردنگ اس سے کہتا ہے کہ اوئے نام نہاد جھوٹے ارنسٹ، یہ کیا فراڈ کر رہے ہو تم یہاں آ کر میری اسٹیٹ پر، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ فوراً یہاں سے. الجرنن اسے کہتا ہے کہ تم بھی تو وہاں آ کے اینڈولن کے سامنے ارنسٹ بنے تھے اور یہاں سب کو بتا کر گئے تھے کہ میرا ادھر بھائی رہتا ہے ارنسٹ. اب اگر تم مجھے نکالو گے تو میں بھی تمہارا کچا چھٹا سارا کھول دوں گا. یہ ساری ڈسکشن چلتی ہے. سسلی محبت میں مبتلا ارنسٹ کے ساتھ، اور پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور جب مزاح بھی ہوتا ہے، جوک بھی ہوتے ہیں اس کے اندر. اس اسنا میں اب وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے جی یہیں الجرنن جو ہے یہ ارنسٹ ہے، یہیں میرا بھائی تھا اور یہ وہیں رہتا تھا لنڈن میں، اب یہاں پر آ گیا ہے تو اٹس اوکے. یہ باتیں چلتی ہیں کہ اینڈولن وہاں سے بھاگ کر لنڈن سے وہ اسٹیٹ پر پہنچ جاتی ہے، اور پھر اعلان ہوتا ہے اور میری مین بتاتا ہے کہ یس یہاں پر اینڈولن آ چکی ہے. اینڈولن آتی ہے اور آ کے پہلے سسلی سے ملتی ہے. پہلے تو بڑے پرتپاک انداز میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے،
پھر لیکن ڈسکلوز کرتی ہے سسلی کہ وہ تو محبت میں مبتلا ہے ارنسٹ نام کے آدمی سے. تو اینڈولن بھی آگو کرتی ہے کہ نہیں، ارنسٹ تو اس کی محبت ہے، وہ ارنسٹ سے محبت کرتی ہے، لنڈن میں ان کی دوستی ہوئی تھی اور در حقیقت وہ ارنسٹ نام سے بہت محبت کرتی ہے. دونوں کے درمیان میں ایک مضحکہ خیز قسم کا ایک کلیش ہوتا ہے اور بہت زیادہ بوسٹس نائسی لافٹر ہوتا ہے یہاں پر آڈینس کی طرف سے، اور دونوں آگو کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور بعد میں الجرنن اور جیک وردن دونوں جو ارنسٹ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور آئیڈینٹی واضح کی جاتی ہے. پتہ چل جاتا ہے اوکے جی یہ بھی ارنسٹ ہے، یہ بھی ارنسٹ ہے. دونوں اپنے اپنے پیر کو سنبھالتے ہیں اور دونوں اپنے آپ کو ڈسکلوز کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا جھوٹ بولے. کہ انہوں نے جیک وردن بتاتا ہے کہ اس کا کوئی بھائی نہیں رہتا تھا ارنسٹ ادھر لنڈن میں، اور لنڈن میں اس نے اپنا نام ارنسٹ رکھا تھا. اینڈولین اس کو معاف کر دیتی ہے. اس طرح سسلی جب الجرنن کہتا ہے کہ میں نے بھی جھوٹ بولا تھا اور میرا نام ارنسٹ نہیں ہے لیکن میں اپنا نام ارنسٹ رکھنا چاہتا ہوں، دونوں ریئیکٹر سے بات کرتے ہیں. کہتے ہیں ریئیکٹر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، وہ چھوٹے بچوں کو میں نے کرسچن کرنا ہے، ان کے نام بھی رکھنا ہے، تو تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جانا. دونوں تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا نام ارنسٹ رکھیں گے دونوں کے دونوں. تو یہ سین چل رہا ہوتا ہے. تو پیئر جو ہیں اب وہ کافی معاملات ان کے سلجھ گئے ہیں، آئیڈینٹیز واضح ہو گئی ہیں. اب ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پر لیڈی بریکنل آ جاتی ہے اپنی بیٹی کو چیز کرتے ہوئے. آتے ہی وہ اپنی بیٹی کا پوچھتی ہے، اور بیٹی کا کیا پوچھتی ہے وہاں پر تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ دیکھتی ہے تو وہ بیٹی کا پوچھ رہی ہوتی ہے، اس کو تلاش کر رہی ہوتی ہے، اس کے لیے پریشان ہوتی ہے. تو بیٹی اس کی بھاگ کر آ گئی ہارٹ فوڈ شہر پر، وہ لنڈن چھوڑ کے ہارٹ فوڈ شہر آ گئی ہے. وہ اس کے غم میں نڈھال تھی، اس کو تلاش کر رہی تھی، اور یہاں اس کے سامنے آ جاتا ہے الجرنن. وہ کہتی ہے تم بھی یہاں پہنچ گئے، دل سے وصال یار کا ارمان بھی گیا، دیکھا جو گھر اداس تو مہمان بھی گیا، دکھلائے کیا بہار نے جوش جنوں کے رنگ، دامن بچا رہے تھے گریبان بھی گیا. وہ ہم اینڈولین بچا رہے تھے تو ایل جی بھی گیا کہ تم بھی یہاں پہنچ گیا. تو ویڑا پیچھے خالی چھوڑا ہے، وہ سارے کے سارے یہاں پہنچ گئے. تو الجرنن جب وہاں پر آتا ہے تو وہاں پر ان کے درمیان اس سے پہلے کے درمیان میں کوئی کلیش ہوتا ہے یا بات ہوتی ہے یا آرگومنٹ ہوتی ہے، سامنے مس پرزم آ جاتی ہے. لیڈی بریکنل ہو از دا آنٹ آف الجرنن، الجرنن کی خالہ ہے. لیڈی بریکنل ہو از دا مادر آف اینڈولین، جو ایک ایلیٹ خاندان کی ہے، لنڈن میں سے ہے. وہ وہاں پر پہنچی ہے اور سامنے مس پرزم کو دیکھتی ہے. مس پرزم کو دیکھ کر اسے یاد آتا ہے کہ یہ عورت تو میری دیکھی ہوئی ہے. وہ مس پرزم سے کویشچن کرتی ہے کہ تمہارا نام پرزم ہے نا، اور تم 28 years before 28 سال پہلے لنڈن میں ہمارے گھر میں ملازمہ ہوا کرتی تھی، اور ایک دن تم ہمارے گھر میں سے ایک بچے کو لے کر گئی تھی، اور پھر تم واپس نہیں آئی تھی، نہ بچہ لے کر نہ خود واپس آئی تھی. مس پرزم اعتراف کرتی ہے کہ ہاں ایسا ہوا تھا، اور اصل کیس یہ ہوا تھا. مس پرزم بتاتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں ناولسٹ تھی، مجھے ناول لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، تو میرے پاس میرے ناول کا مسودہ بھی تھا، یعنی کہ ہاتھ سے لکھا ہوا ناول بھی تھا جو پبلش ہونا تھا.
اور بچہ بھی میرے پاس تھا. واکر میں بچہ تھا، بیگ میں مصفدہ تھا ناول کا. میں وکٹوریا اسٹیشن جب پہنچی تو بس مینٹلی کسی پزلمنٹ میں یا کوئی ایرر آف ججمنٹ میں یا کوئی دماغ کا کوئی ایسا میرا کنفیوژن دماغ میں پیدا ہوئی کہ میں نے بچہ بیگ میں رکھ لیا اور مصفدہ واکر میں رکھ لیا. قدسیہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں صدقے جاواں، بچہ بیگ میں اور مصفدہ واکر میں. ویٹ فار 3 منٹس. تو بچہ بیگ میں اور مصفدہ واکر میں. اور بیگ مس پرزم بتاتی ہے کہ میں بھول گئی وکٹوریا اسٹیشن کے کلارک روم میں کوئی ہوتا ہے کلارک روم ان کا کوئی ریلوے اسٹیشن کا. وی ڈونٹ نو اباؤٹ دس کہ کلارک روم کیسا ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ وقت وغیرہ تعین کرتے ہیں، ٹائمز وغیرہ ریلوے کے لکھے ہوتے ہیں، کلاک بنی ہوتی ہیں اور ہر ایک ریل کے نام کے ساتھ کلاک دکھا دیتے ہیں، اتنے بجے روانہ ہوگی، اتنے بجے آئے گی. اس طرح کا کلاک روم ہو سکتا ہے. اوکے. تو وہ میں بیگ میں بچہ بھول گئی تھی وہاں پر. تو اب اس بےعزتی سے بچنے کے لیے، اس نادانی کی اب میں کیا آگے جواب دیتی. تو بچہ مجھ سے گم ہو گیا تھا. میں پھر گھر واپس ہی نہیں آئی اور میں پھر دور دراز نکلتے ہارٹ فورڈ شہر آ گئی ہوں اور بڑے لمبے عرصے بعد میں یہاں آ کر گورننس بن گئی ہوں. جب یہ بات جیک وردنگ سنتا ہے تو وہ بھاگ کر جاتا ہے اور جا کر پرانے اسٹور کے اندر سے وہ پرانا بیگ نکال کر لے آتا ہے اور دکھاتا ہے مس پرزم کو، کیا یہی بیگ تھا جس کے اندر تو نے بچہ رکھا تھا؟ مصیبت، عذاب. تو وہ کہتی ہے کہ ہاں یہی بیگ تھا. تو یہ بات سن کر لیڈی بریکنل کہتی ہے کہ وہ بچہ جو اس وقت لے کر گئی تھی مس پرزم، وہ بچہ الجرنن کا بڑا بھائی تھا، الجرنن سے پہلے پیدا ہوا تھا. تو جیک وردنگ کہتا ہے وہ بچہ تو میں ہوں. اس اسٹیٹ کا لارڈ جو تھا تھامس کارڈو، اسے وہ بیگ ملا تھا قسمت سے، اور پھر میں اس اسٹیٹ پر پلتا بڑھتا بڑا ہو گیا اور اس اسٹیٹ کو میرے ہینڈ اوور کر دیا گیا. تو آئیڈینٹی واضح ہوتی ہے. تو جس کے پیرنٹیج کا پہلے پتہ نہیں تھا، لیڈی بریکنل نے جس پر انگلی اٹھائی تھی، وہ شخص اس کا بھانجا نکلا. یعنی کہ یہ لیڈی بریکنل کے بھانجا تھا، سسٹر کا بیٹا تھا. جس طرح کہ الجرنن ہے، الجرنن سے بڑا بھائی تھا. تو وہ یاد کرتے ہیں وہیں ٹھہرے کہ الجرنن کے والد کا نام کیا تھا. یعنی کہ الجرنن اینڈ جیک وردنگ، ان دونوں کے والد کا نام کیا تھا. ان کو اتنا تو یاد ہوتا ہے کہ اس کا نام مون کریف تھا، مون کریف. لیکن پہلے کیا آتا تھا؟ مون کریف سے پہلے وہ جیک وردنگ جاتا ہے، وہ آرمی کے ناموں کی آفیسر جو جنرل تھے آرمی کے، ان کی لسٹ لے آتا ہے اور اس میں سے سرچ کرتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کا فرسٹ نیم تھا ارنسٹ مون کریف. تو ارنسٹ مون کریف ہونے کے ناطے تو یہ ایک کنونشن ہے، ریت ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے
وہ بڑے بیٹے کو ہی باپ کا نام ملتا ہے، پہلے وہ حقدار ہوتا ہے، تو بڑا بیٹا حقدار بنا اور نام اس کا ارنسٹ بنا، تو اس طرح سے جیک وردنگ کا نام اب لیگلی ارنسٹ بن گیا۔ اس طرح سے آئیڈینٹیز جب واضح ہوتی ہیں، اب جیک وردنگ وہ ریئل ہی واز ارنسٹ، اور ارنسٹ ہونے کے ناطے اینڈولین اور وہ آپس میں امبریس کرتے ہیں، مل لیتے ہیں۔ دوسرا الجرنن جو کہ ارنسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، سسلی اور الجرنن وہ بھی آپس میں ملتے ہیں اور امبریس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر چیزیبل اور مس پرزم وہ بھی آپس میں ملتے ہیں، اور پھر اس طرح لیڈی بریکنل بھی ان تمام چیزوں کو، تمام 3 پیئرز کو اپروو کر لیتی ہے خوشی خوشی، اور اس طرح خوشی خوشی یہ پلے ڈرامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو مجھے یقین ہے یہ ڈرامہ سنتے وقت آپ کو بالکل ہنسی نہیں آئی ہوگی۔ بھئی ایسے ہی ہوتے ہیں، جب یہ اسٹیج پر ہوتا یا آپ اس کلچر سے اورینٹڈ ہوتے، یورپین کلچر سے، تو آپ کو واقعی ہنسی آتی۔ ہمارے کلچر کے ڈفرینس سے ہمیں ان چیزوں پر ہنسی نہیں آتی۔ ہمارا اپنا ایک سینس آف ہیومر ہے، ہمارا اپنا ایک مذاق کا طریقہ کار ہے، ہر کلچر کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہنسی نہیں آئی تو بس برداشت کریں یا پھر اپنے آپ کو گدگدی نکال لیں۔ لاسٹ ہماری ڈیبیٹ کا لاسٹ پورشن ہے، لاسٹ پارٹ ہے اس لیکچر کا۔ اس لاسٹ پارٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹ آر دا میجر تھیمز، یا یہ پوری کامیڈی کیا چیز ڈسپلے کرتی ہے، اس کامیڈی میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے، اس کامیڈی کو پڑھنے کے بعد ہم کیا سوچتے ہیں کہ اس کامیڈی میں کون کون سے اہم نکات اور اہم پوائنٹس پاسبل ہیں۔ کوئین وکٹوریہ کے دور میں لوگ کافی فیشنیبل تھے۔ کوئین وکٹوریہ کے دور کے اندر چیزیں مضبوط، ٹھوس، موٹی موٹی، والز بڑی موٹی ہوتی تھی، فرنیچر بڑا موٹا موٹا لیا جاتا تھا، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی۔ کوئین وکٹوریہ کا دور ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنا ہے آسکر وائلڈ کے ہاتھوں۔ آسکر وائلڈ فن اور لافٹر کے اندر ہی بہت زیادہ کچھ کہہ جاتا ہے، اور خاص طور پر اس ڈرامہ کے اندر، اس کامیڈی کے اندر آسکر وائلڈ نے کوئین وکٹوریہ کے دور کے اندر موجود جو ایلیٹ کلاس تھی ان کے چہرے بے نقاب کیے ہیں، ان کی ہپوکریسی بتائی ہے۔ آپ لوگ رجسٹر کے نئے پیج کے اوپر کچھ پوائنٹ ڈسکس کرتے جائیں گے، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کامیڈی کے اندر کیا کیا چیزیں ڈسپلے کی گئی ہیں۔ فرسٹ آف آل تو وکٹورین ایج اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ دیٹ واز وکٹورین ایج، اور جتنی بھی ٹام فولریز بتائی گئی ہیں ایلیٹ کلاس کی، دیٹ واز اے ٹام فولریز آف وکٹورین ایج۔ فرسٹ آف آل دا پلے ڈسپلے اور فالس رسپانسبلٹی، جو کریکٹر اپنے آپ کو بڑا رسپانسبل سمجھتے ہیں اور تمام تر ارد گرد کا سوشل سیٹ اپ ان کو رسپانسبلٹی دے چکا ہے اور وہ رسپانسبلٹی کی لائف جی رہے ہیں، در حقیقت وہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں لے رہے، وہ تو بالکل ہی ارسپانسبل ہیں۔ جیسے کہ جیک وردنگ ویسے تو بڑا رسپانسبل نظر آتا ہے، لیکن اس کی ارسپانسبلٹی دیکھیں کہ وہ اس نے جھوٹ بولا، وہ لنڈن میں بھاگ جاتا ہے، وہ اپنی جو رسپانسبلٹی اسے دی گئی ہیں اس سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔ سیم لائک الجرنن جو کہ رسپانسبلٹی سے بھاگ کر وہ لنڈن کی لائف سے بھاگ جاتا ہے اور بنبری کے پاس چلا جاتا ہے، تو یہ بھی رسپانسبلٹی سے چھٹکارا ہے۔ مس پرزم کو دیکھیں، رسپانسبلٹی اس کی دیکھیں، وہ ایک بچہ لے کر گئی اور اس بچے کو بیگ میں رکھ دیا اور بیگ بھی کھو دیا، تو دیٹ واز دا رسپانسبلٹی، یہ رسپانسبلٹی ہے۔ تو جو کریکٹر ایلیٹ کلاس کے کریکٹرز اس دور کے اندر رسپانسبلٹی شو کر رہے تھے، تو ان ہارٹ دے ور ناٹ رسپانسبل، ان ہارٹ دے ور ناٹ رسپانسبل۔ اور یہی چیز میں آج بھی اپنے دور میں دیکھ رہا ہوں، آج کل یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ ایلیٹ کلاس کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کی بھی رسپانسبلٹی نہیں لے رہے۔ آئیے رسپیکٹیبلٹی، جو کریکٹرز بڑے رسپیکٹبل کنسیڈر کیے جاتے ہیں معاشرے کے اندر اس دور میں، وکٹورین پیریڈ کے اندر، دے آر ناٹ رسپیکٹفل، دے وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف رسپیکٹیبلٹی
एलीट क्लास का तो हमेशा ये खासा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होते हैं और चाहते हैं कि रिस्पेक्टेबल रहें और लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, वेल मैनर्ड हों, वो दूर से पता चले एलीट हैं। अब ये आपने ये देखा कि जैक वर्थिंगटॉन, ही वॉज एट हॉर्टफोर्डशायर a respectable person, but he was also telling lies, and he was living a life of total void of respectability. रिस्पेक्टेबिलिटी से खाली लाइफ आकर लंदन में जीता है। एल्जर्नन को हम देखते हैं तो बिल्कुल रिस्पेक्टफुल करैक्टर नहीं है, वो जोली सा, फनी सा, शालो सा, ओवर सा, लस्टी सा करैक्टर हमारे सामने आता है। एट द सेम टाइम डबल फेस्ड पीपल, विक्टोरियन पीपल जो थे डबल फेस्ड थे, वो दोहरे थे, वो दोहरी किरदार अदा कर रहे थे। जैसा कि आप जैक वर्थिंग को देखते हैं, दोहरा है, यानी कि वो हॉर्टफोर्डशायर के अंदर और उसका चेहरा है, लंदन में उसका चेहरा और है। एट द सेम टाइम वो एक बड़ी अथॉरिटी है, एट द सेम टाइम वो इंतहाई प्लेफुल है लंदन के अंदर। एल्जर्नन को देखें, वो भी डबल लाइफ जीता है। एट द सेम टाइम वो लंदन में रहता है, फिर उसने डबल फेस्ड अयाशी के लिए एक और जगह तलाश कर रखी है, एंड ही यूज्ड टू गो एज बनबरिंग, वो बनबरी बन जाता है, बनबरी को मिलने चला जाता है। तो ये टू फेस्ड मुनाफकत है। एट द सेम टाइम सेल्फिशनेस, करैक्टर्स के नाम सेल्फिशनेस देखते हैं। लेडी ब्रैकनल देखें कितनी सेल्फिश है, वो कहती है पेरेंट का पता नहीं है तो कोई मोहब्बत नहीं है, बस कहानी ख़त्म हो गई। अनप्रिंसिपल्ड पीपल, और यहाँ पर दिखाया गया है एलीट क्लास के जो लोग हैं वो कितना अनप्रिंसिपल्ड हैं, उनके कोई असूल व ज़वाबित नहीं है, अजीब व गरीब हैं, स्ट्रेंज हैं। जैसा कि एल्जर्नन का करैक्टर है, एल्जर्नन अनप्रिंसिपल्ड करैक्टर है, वल्गर है, इल मैनर्ड है और वो रेबल है। सोसाइटी के अंदर जो सेट पैटर्न है, सोसाइटी के अंदर जो पहले से मौजूद कन्वेंशंस मौजूद हैं, वो जो प्रिंसिपल्स मौजूद हैं उनको फॉलो नहीं करता बल्कि उसके अगेंस्ट रहता है। हाँ, आप इस पूरे प्ले के अंदर एक कमाल किस्म की डिफरेंट लैंग्वेज देख सकते हैं। राइटर ने लैंग्वेज जो लोगों को दी है, जो डायलॉग्स दिए हैं, वो भी कमाल की है, डिफरेंट है। उस दौर के अंदर ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जाती थी। ये लैंग्वेज कॉमेडीज़ की या ड्रामाज की नहीं होती थी, उसने लैंग्वेज बड़ी अच्छी इस्तेमाल की है। तो हम इस ड्रामा के अंदर लैंग्वेज की बात भी कर सकते हैं कि लैंग्वेज और डायलॉग बड़े कमाल हैं, डिफरेंट है। इन डायलॉग्स के अंदर यू कैन फाइंड स्टायर, आपको कॉमेडी स्टायर से भरी हुई मिलती है, तंज से भरी हुई, आयरनी से भरी हुई मिलती है। यहाँ पर आयरनी भी मौजूद है। आयरनी से मुराद कि किसी बदसूरत को कहना कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी, तो ये जब आप कहते हैं तो असल में तंज कर रहे होते हैं। तो ये उल्टी बात कहना, उल्टी बात कह के तंज करना, ये आयरनी है, इसमें मिलती है आपको। ह्यूमर मिलता है यहाँ पर आपको, आप यहाँ पर ह्यूमर देख सकते हैं, मज़ाक देख सकते हैं, मज़ाक से तो भरा हुआ है, ब्रिम है ये पूरी कॉमेडी। अच्छा, इस कॉमेडी के अंदर आप देखते हैं फोबिया ऑफ नेम्स है, तो ये भी एलीट क्लास की एक बीमारी को दिखाया गया है। यहाँ पर नेम अच्छे से अच्छा रखना है, नेम ऐसा हो कि कमाल हो जाए, नेम ऐसा हो कि लोग इंथराल्ड हो जाएं, तो नेम की बात की जाती है, तो नेम अच्छे से अच्छा तलाश किया जाता है। जैसा कि आप देखते हैं जैक वर्थिंग लंदन में अर्नेस्ट बन जाता है, और एंडोलिन को देखे कि उसे अर्नेस्ट के नाम का फोबिया है, वो कहते हैं अर्नेस्ट बस नाम जिस इस बंदे का है, मुझे इससे मोहब्बत है, बस इसका नाम बहुत कमाल है। सिसिली भी वो कहती है कि अर्नेस्ट नाम का वो जो भाई है जैक वर्थिंग का, बस वो कमाल है, अर्नेस्ट के नाम से मुझे मोहब्बत है। तो नामों का फोबिया ये भी एलीट क्लास की एक बीमारी दिखाई गई है। और स्टेटस कॉन्शियस, ये एलीट क्लास स्टेटस कॉन्शियस होते हैं। स्टेटस कॉन्शियस की बात जो है ये आप देखें लेडी ब्रैकनल से बड़ी डिनोट वाजे होती है, और एट द सेम टाइम एंडोलिन भी वाजे करती है, उसके कैरेक्टर से भी वाजे होता है कि शी इज़ आल्सो स्टेटस कॉन्शियस। वो चाहती है कि तमाम तरफ फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी चाहिए। आइडल, बेकार रहना, एल्जर्नन को आप देखें, टोटल आइडल करैक्टर,
idle young man of elite class है. And he is also decorative man. अपने आप को ज़बैश में आरائश में किस तरह बना ठमका के रखता है. तो ये एलीट क्लास के जो लोग हैं एट द सेम टाइम ये आइडल भी हैं, डेकोरेटिव भी हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो की गई हैं एल्जर्नन के कैरेक्टर से. हिपोक्रेसी ऑफ विक्टोरियंस, इस ड्रामा के अंदर हमें विक्टोरियंस की हिपोक्रेसी देख सकते हैं. जैक वर्दिंग इज हिपोक्रेट. ही आल्सो टेल अ लाई in his state that he has a brother and he want to meet him. He is not in good manners. तो वो भी हिपोक्रेसी शो करता है. लंदन में आकर फिर हिपोक्रेसी करता है कि मेरा नाम ही अर्नेस्ट है. और अल्जर्नन को देखें, ही इज़ आल्सो हिपोक्रेट. लेडी ब्रैकनल को देखें, शी इज़ आल्सो हिपोक्रेट. इस ड्रामे के अंदर आपको विट मिलती है, अकली मजाक मिलता है. अकली मजाक, बस चुटकुले होते हैं, छोटे छोटे अकली मजाक होते हैं, वो इस नावल में मिलती है, इस ड्रामा में मिलता है आपको. यूजलेस फ्यूरी, बगैर वजह के गुस्सा मिलता है. अब लेडी ब्रैकनल जिस तरह का गुस्सा कर रही होती है, यूजलेस फ्यूरी होती है, बगैर वजह के खामखा गुस्सा होता है. नॉइसी लाफ्टर मिलता है, बगैर वजह के लाफ्टर है, लोग हंस रहे हैं, जैसे कि अल्जर्नन वो हंस के लोट पोट हो जाता है छोटी छोटी बातों पर. ओवर रोमांटिक फीलिंग्स, और फीलिंग्स जो हैं वो ओवर रोमांटिक दिखाते हैं कि जैसे कि जैक वर्दिंग जो है वो मोहब्बत का इजहार करने जा रहा है तो ओवर रोमांटिक फीलिंग्स डेमोन्स्ट्रेट करता है. एल्जर्नन वो पहले से ही जहन में सोच रहा है कि वो सिसिली से मोहब्बत करेगा और रोमांटिक फीलिंग्स सारी वहाँ पर जाके अपनी पूरी करेगा और वहाँ पर लस्ट पूरी करेगा. सिसिली 3 माह पहले से ही बगैर देखे बगैर सोचे वो उस करैक्टर से मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है, उससे रोमांस झाड़ती रहती है जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं है. नाउ एट द सेम टाइम फॉल्स इमोशंस इसमें मौजूद हैं. करैक्टर्स के फॉल्स इमोशंस हैं, जज्बात बड़े झूठे किस्म के हैं. सेल्फ मेड एक्साइटमेंट है, ये करैक्टर चाहते हैं कि हर वक्त एक्साइटमेंट में रहें. तो ये शो होता है कि एलीट क्लास ऑफ विक्टोरियन एज वो भी यही चाहती थी कि एक्साइटमेंट हो. आप इसकी बेहतरीन एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं जो कि अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ द लॉक लिखा है, उसके अंदर भी देखिए सेल्फ एक्साइटमेंट है. लोग गेट टुगेदर हो जाते हैं, वो खाने पीने इकट्ठे कर लेते हैं, खाना पीना, उसके बाद डांस करना, इस तरह के सेल्फ मेड एक्साइटमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं. नॉन सीरियसनेस, संजीदगी एलीट क्लास की पर फिर स्टायर की गई है कि दे आर नॉट द सीरियस पीपल. हिपोक्रेसी ऑफ रिलीजियस करैक्टर जिससे सोसाइटी ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि दे हैव नॉट सेक्सुअल फीलिंग्स. तो डॉक्टर चेजिबल को देखकर लगता है कि रिलीजियस करैक्टर्स भी ठर्क झाड़ रहे हैं. लव ऑफ ईटिंग, लस्ट ऑफ ईटिंग, यू कैन से दैट. उस एलीट क्लास में, विक्टोरियन पीरियड की एलीट क्लास के अंदर खाने पीने का इतना रुझान था कि ख्वाबे थे खाने पीने के, जो भी आए मुंह भर भर के वो खाते थे. तो ये चीज़ शो की गई है एल्जर्नन के करैक्टर से. एल्जर्नन वो बहुत ज़्यादा खाता पीता है, मफन्स खाता है. उसके बाद मफन्स एक किस्म के केक होते हैं. एट द सेम टाइम वो कुकम्बर सैंडविचेस वो खाते हुए नज़र आता है. जहाँ जाता है वो कहता है खाओ. वो कुछ लोग हैं जो खाते नहीं हैं. खाने का बाकायदा एक टेस्ट होना चाहिए, खाने का बाकायदा एक जहन होना चाहिए वो कहता है, और खाने के लिए इंतहाई इंसान को संजीदा होना चाहिए वो कहता है. इमोरल, अब ये देखें कि एल्जर्नन वो सेक्सुअल प्लेयर्स के अंदर इन्वॉल्व है, वो फिज़िकल प्लेयर गेन करता है. तो इससे क्या है, तो इमोरलिटी शो होती है यहाँ पर. रिफॉर्मेशन ऑफ वीकनेस, just a minute, wait for, yes, walaikum assalam, anything special, जी बोले. I'll call you back later. Now,
self-made excitement. Now we are discussing about the reformation of weakness. تو یہ تمام چیزیں کہہ کر، یہ تمام سوسائٹی کی جو فالز ایٹیٹیوڈس ہیں یہ دکھا کر، یہ تمام کریکٹرز کے ill manners دکھا کر، اور رائٹر چاہتا کیا ہے؟ ایکچولی رائٹر وانٹ ٹو ریفارم دا ویکنیسز. انسان کے اندر چھپی ہوئی جو کمزوریاں ہیں وہ سامنے لا کر ان کو ریفارم کرنا چاہتا ہے، یا اسے سوسائٹی سے ایکسیپٹ کرانا چاہتا ہے. تمام تر فلیز جو کریکٹرز کے اندر ہیں، ایبسرڈیٹیز آف سوسائٹیز جو ہیں، سوسائٹی جو وہ ایبسرڈیٹیز ہیں، بے وقوفیاں ہیں اس کو سامنے لانا چاہتا ہے اور اس کو ریفارم کرنا چاہتا ہے. ایبسرڈیٹیز کا مطلب ہے ایبسرڈیٹیز، حماقتیں، وہ سامنے لانا چاہتا ہے. اور دیکھیں وہ اس نے سوسائٹی کے اندر یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح اس سوسائٹی کے اندر وکٹورین دور کے اندر لوگوں کو، عام لوگوں کو بھی فوبیا لاحق ہے کہ فوبیا کا مطلب ہے ایک مرض لاحق ہے کہ وہ دے وانٹ ٹو بی رائٹر، وہ رائٹر بننا چاہتے ہیں. ایسے لوگ رائٹر بننا چاہتے ہیں جن کو اتنا تک بھی پتہ نہیں چلتا. ان کے ذہنی پزلمنٹ یہ ہے کہ وہ مسودہ جو ہے وہ واکر میں رکھ دیتے ہیں، وہ اپنا لکھا ہوا ناول واکر میں رکھ دیتے ہیں، اور وہ بچہ جو ہے بیگ میں بند کر دیتے ہیں. ان کو اتنا بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اتنی پزلمنٹ میں ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی رائٹر بننے کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس نے سوسائٹی کے اندر موجود کننگ کو دکھایا ہے کہ کریکٹرز کس طرح کننگ ہیں، اور جب اس نے جو کریکٹر کریٹ کیے ہیں ان کی کننگ سے، یعنی کہ جیسے جیک وردن کننگ دکھاتا ہے، وہ ہوشیاری دکھاتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی میرا ایک بھائی ہے ارنسٹ جو کہ رہتا ہے لنڈن میں، بڑا بے حیا قسم کا ہے، میں اسے ٹریٹ کرنے جاتا ہوں. ہوشیاریاں، پھر وہاں جا کر پھر ایک ہوشیاری کہ یس آئی ایم ارنسٹ، یہ بھی ایک ہوشیاری اس نے دکھائی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پھر دیکھیں الجرنن کی، ہی شوز دیٹ ہی یوزڈ ٹو گو ٹو بنبری، ہی از ill، اپنے دوست کے پاس. پھر دیکھیں کہ وہ واپس آ جاتا ہے یہاں پر ہارٹ فورڈ شہر کے اندر، اور آتے ہی کہتا ہے کہ یس میں ارنسٹ ہوں، اور حالانکہ اس نے ایڈریس وہ کف پر لکھا تھا، اسی ایڈریس کو سامنے رکھ کر وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. سنوبش کا مطلب ہے تھوڑا سا آرٹیفیشل ہو کے بتانا، کچھ چیزیں ایکسٹرا بتانا، جو کچھ ہونا نہ وہ بتانا. سنوبری کی یا سنوبش کی اگزامپل آپ یوں لے سکتے ہیں، جیسے ایک آدمی کو اگر رات کو ہارٹ میں اگر تھوڑا سا پین ہوا ہے تو اس نے صبح آ کر یہ کہنا ہے کہ یار بس مجھے تو دل کا عارضہ لاحق ہے، مجھے 2 اٹیک ہو چکے ہیں، میں فی الحال ڈاکٹر کے پاس بھی گیا ہوں اور 2 اٹیک ہو گئے ہیں، بس ہارٹ اٹیک ہو گیا مجھے. سنوبری کرنا، بڑھا چڑھا کر بتانا چیزوں کو، تو یہ سنوبش ہے. اور اس کے بعد نیرو مائنڈڈنس دکھائی ہے. لیڈی بریکنل کے کریکٹر سے ہمیں نیرو مائنڈڈنس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے نیرو ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کون سا اینڈولن کے کریکٹر سے کہ وہ کہتے ہیں فارمیلٹیز پوری ہونی چاہیے. پھر ہم پرائڈ دیکھتے ہیں، لیڈی بریکنل کے کریکٹر میں پرائڈ ہمیں ملتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ایلیٹ کلاس کے اندر پرائڈ کا ایلیمنٹ موجود ہے. اور پرائڈ بھی فلش پرائڈ، ٹرو پرائڈ نہیں، فلش پرائڈ، ایروگینس اس کے اندر نظر آتا ہے. keep this there, keep this page aside. Oh, it's okay. Now اچھا شوئینیس ہے کریکٹر کے اندر. الجرنن کے اندر بہت زیادہ شوئینیس ہے، اینڈولین کے اندر بہت زیادہ شوئینیس ہے، وہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. شیلونیس ہے، شالونیس کہتے ہیں اچھال ہونا، کریکٹر کے اندر شالوں میں نظر آتا ہے، کریکٹر بہت سارے شالوں ہیں. ریبلٹی تو بہت زیادہ دکھائی گئی ہے، خاص طور پر الجرنن کا کریکٹر تو بہت زیادہ ریبل ہے، سوسائٹی کو نہیں مانتا، سوسائٹی کے سیٹ پیٹرن کو، ان کے کنونشنز کو، ریت روایت کو، ریچولز کو بالکل نہیں مان رہا. وہ جو کچھ سوسائٹی کے اندر موجود ہے آلریڈی طریقہ کار، وہ اس سے ریبل ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے. لسٹ اینڈ فزیکل پلیئرس، اور لسٹ اینڈ فزیکل پلیئر بھی سوسائٹی کی دکھائی گئی ہے کہ وکٹورین پیریڈ کے لوگ کس طرح لسٹ اینڈ پلیئر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اسی ڈرامہ کے کریکٹرز اور تھیم کے اندر یہ چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں. تو یہ دکھایا گیا ہے کہ وکٹورین پیریڈ کے جو لوگ ہیں وہ جس طرح کی زندگی جی رہے ہیں، ایلیٹ کلاس کے خاص طور پر لوگ، وہ دے ٹیکس دا ایشوز ہیپی گو لکی، کیئر فری.
हैप्पी गो लकी इश्यूज़ को लेते हैं, बड़े से बड़ा छोटा से छोटा इशू जो है ओए कोई नहीं होता ठीक है, हैप्पी गो लकी, केयर फ्री ज़िंदगी जियो। और इसके बाद दिखाया गया कि विक्टोरियन पीरियड के जो लोग हैं वो कन्वेंशंस, क्योंकि विक्टोरियन पीरियड के अंदर कन्वेंशंस बहुत ज़्यादा हो गई थी, लोग बहुत रीति रिवाज के पीछे हो गए थे, अपना कल्चर उन्होंने डेवलप किया था। तो वो लोग अब वहाँ पर एलीट क्लास के लोग या बाकी मांदा लोग जो हैं उस कल्चरल कन्वेंशन से भी बागी नज़र आए, वो उससे बोर हो गए थे, बोर्डम हो गया था। इसीलिए जैक वर्दिंग बोर होकर निकल आता है, वो अपने स्टेटस से निकल आता है और आके लंदन में प्लेफुल रहता है। एल्जर्नन वो निकल जाता है बेनबरी के पास। तो ये कन्वेंशन से एस्केप है असल में, लुकिंग फॉर एक्साइटमेंट। तमाम करैक्टर हर वक्त एक्साइटमेंट के पीछे रहते हैं, एक्साइटमेंट, कहीं भी एक्साइटमेंट मिल जाए, चाहे वो मोहब्बत में हो, किसी मसले में हो, जहाँ भी एक्साइटमेंट का पहलू आता है वो बड़े हैप्पी होते हैं। फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, और ड्रामा के ज़रिए लंदन का फैशनेबल पार्ट दिखाया गया है। लंदन के अंदर करैक्टर्स और लोग, एलीट क्लास के लोग ख़ास तौर पर कितने फैशनेबल हैं, किस तरह फैशनेबल ज़िंदगी। आप इसकी कार्ड त्रास देखें, कपड़े देखें एल्जर्नन के, तो आपको अंदाज़ा होता है कि हाउ फैशनेबल ही वाज। एट द सेम टाइम सिसिली है या एंडोलिन है, उनकी ड्रेसेस से भी अंदाज़ा होता है कि हाउ फैशनेबल द लाइफ ऑफ लंदन इज़। तो क्रिटिसिज्म पूरा जो कॉमेडी है, ये द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, दैट इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑन एलीट क्लास, बट दिस क्रिटिसिज्म इज़ इन द ड्रेस ऑफ फन। मज़ाक के एक कपड़े के अंदर लिपटी हुई सारी की सारी तंज़ है, तनकीद है। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स आर ओवर देयर। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स कौन सी होती है? पैराडॉक्सिकल, PARADOXICAL, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स वो होती हैं जिसके अंदर बाज़ाहिर तो बात डिफरेंट हो, इलॉजिकल हो, गैर अकली हो, लेकिन अगर उसे सोसाइटी में परखा जाए तो बिल्कुल ठीक हो। जैसा कि एल्जर्नन कहता है म्यूज़िक के बारे में, यू सी इफ़ वन प्लेज गुड म्यूज़िक पीपल डोंट लिसन। देखो, अगर कोई सही म्यूज़िक बजाए तो लोग सुनते नहीं हैं। एंड इफ़ वन प्लेज बैड म्यूज़िक पीपल डोंट टॉक। अगर कोई गलत किस्म की म्यूज़िक बजाए, बुरी म्यूज़िक बजाए, तो लोग उस म्यूज़िक के दौरान बोलते भी नहीं हैं। अब ये पैराडॉक्सिकल है, इलॉजिकल बात है कि अच्छी म्यूज़िक बजा रहे हैं तो लोग तवज्जो नहीं देते, अगर बुरी म्यूज़िक बजाई जाए, वाइल्ड म्यूज़िक बजाई जाए, तो लोग कहते हैं ये क्या बजा रहा है, तो लोग बोलते भी नहीं हैं और गौर सुनना शुरू कर देते हैं। यानी कि तवज्जो बैड म्यूज़िक की तरफ होती है, अच्छी म्यूज़िक की तरफ नहीं होती। तो ये एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। इसी तरह एल्जर्नन एक बार कहता है, वो कहता है कि दो लोग मियाँ बीवी, अगर दो सिर्फ मियाँ बीवी होंगे तो वो तो रिश्ते को स्पौल ही करेंगे, तो ताल्लुक़ ख़राब ही होगा, उनके दरमियान इश्यूज़ ही रहेंगे। एंड 3 मेक्स कंपनी, अगर उनके दरमियान में एक तीसरा होगा, या तो वाइफ का एक पैरामोर हो, यार हो, या हस्बैंड का एक बिलवेड हो अलग से, अगर 3 ट्रायंगल बन जाएगा तो फिर ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। बाज़ाहिर तो बात ये बड़ी गलत है। हम अक्सर कहते हैं कि 2 में तीसरा जो है वो ऐसे कबाब में जैसे हड्डी हो, भाई तीसरा काम आगे ख़राब कर देता है हमेशा। लेकिन वो कहता है कि तीसरा होना ज़रूरी है। अगर लड़की का एक पैरामोर होगा, यार होगा, तो लड़की घर के मामला बड़े सेट करके रखेगी और सारी ज़िंदगी इसको छुपाती रहेगी, कहीं वो मेरा ताल्लुक़ जो है ना वो ना सामने आ जाए, और वो अपने हस्बैंड की केयर भी करेगी, उसे पता ना चले ताकि मेरा कोई पैरामोर भी है, और घर को भी बड़ा मेंटेन करेगी, मैं बड़ी अच्छी लेडी हूँ। वो हमेशा अच्छे कपड़े पहनेगी और मैनेज करने की कोशिश करेगी। अगर मर्द है, उसका अगर कोई किसी के साथ चक्कर है तो घर के अंदर बड़े सेटिंग करके रखेगा, मैनेज करेगा, और वाइफ को बार बार प्यार जतलाएगा और ताल्लुक़ बड़ा बरकरार रहेगा, बेहतरीन रहेगा। यानी कि अब देखिए, ये पैराडॉक्सिकल बात है, वैसे तो इलॉजिकल बात है, गलत बात है, लेकिन
اگر اس کو سوسائٹی میں پرکھا جائے تو آپ آج کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے. اب یہ خدا را مہربانی کیجئے گا تمام دوست کہ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کی بیگمات آپ کے ساتھ اچھی ہوں یا آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ اچھا ہو تو اب آپ اس پر ڈاؤٹ کریں کہ اچھا پھر تیسرا کون ہے وہ تلاش کریں. پیراڈاکسیکل آپ تیسرا تلاش نہ کریں. ویسے تو یہ چیزیں بھی پیراڈاکسیکل ہیں لیکن یہ اللاجیکل ہیں. لیکن یہ سوسائٹی میں تو پیراڈاکسیکل ایلیمنٹس کا بہت زیادہ پیراڈاکسیکل اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ استعمال کی گئی ہیں. اور ایپیگرامیٹک اسٹیٹمنٹ کا بھی استعمال کیا گیا ہے. یعنی کہ ایپیگرامیٹک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں چھوٹی شارٹ ہوتی ہیں لیکن کمپلیٹ ایک بات ہوتی ہے, دلچسپ بات ہوتی ہے. ایپیگرامیٹک کہتے ہیں شارٹ کسی بات کو, اسٹیٹمنٹ کو, شارٹ اسٹیٹمنٹ کو جو کہ بڑی اچھی ہوتی ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کامیڈی کے اندر نروسنس بھی دکھائی گئی ہے, سوسائٹی کی, معاشرے کی نروسنس بھی دکھائی گئی ہے. تو یہ دیز ور دا پوائنٹس وچ وی ہیو ڈسکسڈ ناؤ. I think my wit is short, you may well understand for this. Thank you for all, so nice of you, take well care of yourself. Thank you for being here. And last thing, for preparing this comedy, you have to prepare a question. Paradoxical statements کا ایک question تیار کریں گے آپ. اس کے بعد 4 میجر کریکٹرز ہیں. جیک ورتھنگ, الجرنن بہت امپورٹنٹ ہے, آفٹر دا سسلی اینڈ اینڈولن. یہ 4 کریکٹرز ہیں جو کریکٹرز کے بارے میں آپ کو پتہ ہو. آئی تھنک اف یو ہیو لسنڈ دا لیکچر کیئرفلی اینڈ اف یو ہیو پرپیئرڈ آن یور رجسٹر سچ ٹائپ آف تھنگس, اگر رجسٹر کے اوپر آپ نے جن چیزوں کو آپ نے اگر وہاں کریٹ کر لیا ہے, مینشن کر دیا ہے, تو آئی ہوپ دیٹ کہ کوئی کویشچن ایسا نہیں ہے جو آپ سے رہ جائے. اور لاسٹ میں جو میں نے اس کے اندر موجود جو ڈرامہ کی کوالٹیز ہیں وہ بتائی ہیں, ڈرامہ کے اندر موجود تھیمز ہیں وہ جو بتائے ہیں آپ کو, یہ ایک ایک لفظ میں نے جو بتا کر ڈسکس کیا اس کے ساتھ ایگزامپلس دی ہیں. اگر یہ اپنے ذہن میں رکھیں, ان کو یہ یاد کر رہے ہیں, ان لفظوں کو تقریباً 30 40 50 میں نے ورڈ استعمال کیے ہیں. if you prepare them well then you can solve every question of it. After listening this lecture carefully you can solve every question of it. Now the thing is that ہوتا یہ ہے کہ بچے بیٹھتے ہیں لیکچر سننے کے لیے, تو لیکچر کان سے لگاتے ہیں, میسج بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم, پھر بھٹک جاتے ہیں, پھر ایٹ دا سیم ٹائم وہ کوئی کام کرنے چلے جاتے ہیں. تو خدا را آپ مہربانی کریں, جب آپ لیکچر سنیں اس وقت آپ کی رات کے پچھلے پہروں میں سنیں یا ایسے روم میں سنیں جہاں پر کسی کو ناک کرنے کی اجازت نہ ہو. فون باقی میوٹ پر لگائیں اپنے, بلکہ موبائل فون فلائٹ موڈ پر لگا لیں تاکہ آپ کو کوئی کال آئے ہی نہ, اور آپ وہ تمام چیزیں آرام سے پورے فوکس کے ساتھ سنیں. ایسے کام کریں جیسے ایک سائنٹسٹ لیبارٹری کے اندر کام کرتا ہے. اپنی بکس کو اپنے پاس رکھیں, رجسٹرز کو اپنے پاس رکھیں, چائے اپنے ساتھ رکھیں تھرمس کے اندر, آپ پانی ساتھ بھر کے رکھیں, اور اگر آپ کو اٹھ کر جانا ہے, کوئی کام امپورٹنٹ ہو بھی گیا ہے, تو آپ اس کو وہاں پر سٹاپ کریں لیکچر کو, اور آپ جائیں ریلیکس ہو کر واپس آئیں, پھر دوبارہ آ کر آپ لیکچر دوبارہ وہاں سے شروع کریں. Mean that if you will make the full concentration on the first lecture of every book, then you can solve each and every question of which university can raise. Now, so nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. At the end, I will say addresses: Twitter, Skype, Facebook پر میرا ایڈریس ہے لیکچرار M.K. بھٹا. مائی فون نمبر از 033346555305. اینڈ اسکائپ کے اوپر آپ نے لیکچرار M.K. بھٹا یہ چھوٹی ABC میں لکھنا ہے, اور یہ آپ نے ملا کر لکھنا ہے, تو پھر میں آپ کو اسکائپ پر نظر آؤں گا. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye bye.